أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں، بچھاؤ پلکیں، ادب کا فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون سی احترام آیا، فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون سی زہے مقدر، یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر، یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر، پہنچنا در پر تو کہنا کا سلام لیجیے غلام آیا، پہنچنا در پر تو کہنا کا سلام لیجیے غلام آیا، زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں، بچھاؤ پلکیں، ادب کا مقام آیا، زہے مقدر.
I feel honored to welcome you all, especially the faculty members and the honorable judges, for taking their time out of their busy schedule and gracing the annual Law Competition 2023. Now, I would like to invite Salimullah to give a brief introduction of Legal Eagle Society. First of all, welcome. آپ سب لوگ اپنے بیزی اسکیجول میں سے آنے والے ہمارے جو ججز ہیں تشریف لے کر آئے. میں یہاں پر صرف ایک بریف سا انٹروڈکشن دوں گا ہمارے لیگل ایگلز لا موڈ سوسائٹی کا. ہماری جتنی بھی یہ لا موڈ سوسائٹی ہے یہ پہلے تو کام کر رہی تھی لیکن 2019 کے بعد اس کو بہت زیادہ فنکشنل ہوئی ہے. بیسک جو ایم ہوتا ہے لا موڈنگ کا وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں لا کالجز کے اندر ان کے اسکلس کو ان کے آرٹ آف ایڈوکیسی کی جتنے بھی اسکلس ہیں ان کو انہانس کرنا ہوتا ہے. اس طرح لا موڈس کے اندر ان کو آرگیومنٹیشن سکھائی جاتی ہے, اس کے ساتھ ہی ریسرچ, اس کے بعد کیس لاز کس طرح سائٹ کر رہے ہیں. میں موڈ کوآرڈینیٹر عثمہ خادم صاحبہ کو بھی تھینکس کہتا ہوں کہ جب سے انہوں نے اس کیمپس کو جوائن کیا موڈ سوسائٹی جو بالکل ان فنکشنل تھی ابھی الحمدللہ یہ ایک لیگیسی بن چکی ہے. اٹس آور 4th موڈ کورٹ کمپٹیشن. اور یہاں پر یہ چیز کہتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہم لوگوں نے یہاں پہ رول پلے موڈ سٹارٹ کیا تھا اور جب ہم نے اس کو سر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا تو UCP جیسی اور یونیورسٹی آف لاہور جیسی یونیورسٹیز نے ہمارا وہ آئیڈیا یوز کیا اور اس وقت انہوں نے اس کو لا تھیٹر کا نام دے کر اور اس پہ منتھلی اس پہ لا موڈس کرا رہے ہیں. اور یہ ہمارا یونیورسٹی کا میں کہہ سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور آپ لوگ جتنے بھی میرے کولیگس بیٹھے ہیں آپ سب نے اس لیگیسی کو کنٹینیو کرنا ہے اور جس طرح ٹیچرز ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں آپ نے ان سے بڑھ کے کام کروانا ہے تاکہ اس کی جو لیگیسی ہے اس کو کنٹینیو رکھا جائے. تھینک یو ویری مچ. Now, I would like to invite on stage the entire Department of Law to invite the jury members on the bench and give an introduction of honorable jury members. Please welcome Mr. Faraz Ashraf Khan. Again, ہمارا میدان سج گیا ہے اینڈ تھینکس ٹو میڈم عظمیٰ خادم. اور میڈم عظمیٰ نے جو ہے اگین ایک پوری ایونٹ جو ہے اس کو آرگنائز کیا. انشاءاللہ آئی ایم شیور کہ ان فیوچر بھی آپ اس طرح کے ایونٹس کو بھی منعقد کریں گے. میں اسٹوڈنٹس کو میں تعارف کرواتا چلوں کہ سب سے پہلے میں اکرام اللہ شیخ صاحب کو آپ کو تعارف کراؤں جو ہمارے جیوری ممبر بھی ہیں. از پریزیڈنٹ بار ڈسٹرکٹ بار جہلم کے ہیں. سول اینڈ کرمنل لا کی یہ پریکٹس کرتے ہیں, بھرپور انداز میں پریکٹسنگ لائر ہیں. ہی ہیز مور دین 25 years پلس پریکٹسنگ ایکسپیرینس اور 2015 میں جو ہے یہ سیکرٹری بار بھی رہ چکے ہیں. ہی از ویری نائس پولائٹ اینڈ ہمبل پرسنالٹی. اور ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹس جو یہاں سے لا کر کے جا چکے ہیں وہ ان کے ساتھ ایز ایسوسیٹ ان کو جوائن کیا اور ان کی بھرپور محنت سے ان کی گائیڈ لائن سے آج نہ صرف وہ انڈیپینڈنٹ لائرس ہیں بلکہ وہ بہت اچھی پریکٹس بھی ان کی ضرورت پڑی ہے. اینڈ دے آر ہیونگ ونڈرفل کیریئر. سر تھینک یو ویری مچ فار یور. بیرسٹر شہزاد ملک شہزاد شریف صاحب کو میں تعارف کروا دوں. He is barrister of Honorable Society of London in United Kingdom. ان کا more than 12 years of experience ہے ٹیچنگ کا, جس میں یونیورسٹی آف گجرات ہے, UOG ہے, اس کو کہتے ہیں. اس کے علاوہ جیسے وومن یونیورسٹی میں بھی ہے, یونیورسٹی آف سیالکوٹ کے ساتھ بھی ہیں. اینڈ ہی از لیگل ایڈوائزر آف سو مینی ادر یونیورسٹیز ایز ویل, جن کو لیگل ایڈوائزری کہتے ہیں. پلس LLM کی کلاسز کو بھی یہ پڑھاتے ہیں. اینڈ ہی ہیز پروڈیوسڈ نمبر آف LLMs. اس کے علاوہ ہی ہیز مور دین 20+ years پریکٹسنگ ایکسپیرینس. گجرات بار میں جو ہے ایک بہت ایکٹیو لائر ہیں اور ان کی پہچان جو ہے وہ ایک منجے ہوئے وکیلوں میں آتی ہے, چھوٹی کے وقت میں کا شمار ہوتا ہے. سر تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ہمارے جو نیکسٹ جج ہیں پروفیسر عالم زیب خان صاحب, اٹس مائی آنر کہ میرے ٹیچر بھی ہیں اور میں انہیں کی وجہ سے یہاں پر کھڑا بھی ہوں. ہزارہ یونیورسٹی سے میں یہ ہمارے لا اسکول کے ہیڈ بھی رہے. 2005 سے لے کے 2015 اور 2016 تک جو ہے انہوں نے ہزارہ یونیورسٹی لا اسکول کو ہیڈ کیا. اینڈ اس کے بعد ناؤ ڈیز ہی از ورکنگ ایز ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ان قدربی یونیورسٹی, لا اسکول آف قدربی یونیورسٹی. سر نے SM لا کالج سے LLM کیا ہے اور ہی ہیز آلموسٹ 20 years plus practicing experience, 10 years plus practicing experience. And one of my favorite teachers میں سے ایک ہیں. So thank you very much sir. Thank you very much for your time. ان کے ساتھ ہمارے جو ہمارے آج کے چیف جج ہیں پروفیسر ڈاکٹر سہیل شہزاد صاحب, KP میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں ان کا نام کسی بھی یونیورسٹی میں کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے.
اپنے جب سر نے جب پی ایچ ڈی کی تو یہ ایشیا کے ینگیسٹ پی ایچ ڈی تھے جب سر نے لاء میں پی ایچ ڈی کی. سیکنڈلی ہی واز دا ینگیسٹ پروفیسر آف ہزاری یونیورسٹی. سر نے جب ہزاری یونیورسٹی جوائن کی تو ہی واز دا ینگیسٹ پروفیسر فل پروفیسر آف لاء. لیٹر آن ہی بیکیم دا ڈین آف فیکلٹی آف لاء اینڈ مینجمنٹ. اور ایک انسان اپنے شعبے کی معراج پر پہنچے اور مدد کا پاتا ہے کہ جب آپ اس جوانی میں اس معراج کو اچیو کر لیں. اینڈ ہی واز دا وائس چانسلر آف ہزاری یونیورسٹی اینڈ دا ینگیسٹ وائس چانسلر آف دا ریجن. سر کے شاگردوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ کسی بھی شعبے میں چلے جائیں تو لائک بیوروکریسی میں چلے جائیں, سول سروسز میں چلے جائیں, یا افواج پاکستان یا کسی بھی ڈیفینس منسٹری میں چلے جائیں, کسی بھی منسٹری میں چلے جائیں, آپ کو سر زہیر کی شاگردوں کی تعداد بہت لمبی تعداد ملتی ہے وہاں پہ. سر کا نام جو ہے کسی طرف کو محتاج نہیں ہوا. سر ہیز کنٹریبیوٹیڈ huge contribution to the nation building of this country. Currently, Sir Suhail is working as the Dean Faculty of Law in the Peshawar University, and sir, thank you very much. Why? Now I would like all the jury members to please come on the stage in that we should proceed further. In the Supreme Court of Pakistan, Ahmed versus State. Ahmed was a wealthy businessman with a very fragile childhood. He lived in a joint family with abusive parents. His parents were separated and he was traumatized by scolding and negativity of his family. He used to live with his father, who used to call his name every time he used to commit a mistake, a mischief, or pulled a joke. When Ahmed was a school student, due to quarrel and domestic issues in his family, his nature became much insecure and was afraid. His grades fell and he was usually absent-minded in school. His family thought that such family issues were affecting his mind and that he should be sent away. His father sent him to a boarding school where he lived in the hostel. While living in the hostel, his seniors bullied him and pulled pranks on him. He was called Ahmed the sick head in his school. When he used to come back home, he would be quiet and confined himself to his room. He never told his family about any of this, and his family never let him say a word, as they were always fighting within themselves. When Ahmed was a teenager and preparing for his matriculation examination, he was annoyed by his quarrelsome parents, and being frustrated, he left the house and went missing for a few days. A bunch of drug addicts managed control of him. That was when he had first smoked a cigarette and had come to know about weed. Later on, police caught Ahmed and a group of drug addicts when they were trying to commit burglary in the state of intoxication. The police contacted his family, and his uncle bailed him out and did not let the police enter said incident into his police record. On his 19th birthday, Ahmed's maternal family arranged a party for him. There was everyone except his father. Ahmed did not want to cut the cake until his father had arrived, but he never showed up. The next morning, his father and his mother had a very harsh fight. This badly affected his mental health and well-being, resulting in his failure to pass matriculation examination. At this juncture, his father and mother got separated, and his father took Ahmed in his care. Considering that Ahmed had lost interest in his studies and had bad company, his father decided that instead of wasting time on his studies, Ahmed should join the family business. His mother died after some time. Ahmed always looked disturbed and mentally occupied. When Ahmed became 29 years old, his father started looking for a suitable matrimonial match. Samira was a daughter of a wealthy business family. Considering that this match will boost business and add capital, Ahmed's father decided to note their marital ties against Ahmed's wishes. Ahmed and Samira had bonding issues at the start of their marriage, and they never seemed to be getting along. Ahmed had abrupt changes in his behavior. In a second, he was good, loving, and caring with his wife, and in the next moment, he became a negative, antisocial, stubborn, and teasing husband. He would not let Samira meet her family and would not meet Samira's family himself too. He would even scold and hurt Samira. Time flew, and after 3 years of marriage, a male child was born to them who was named Ali. One day, he came home distressed due to economic crisis and market crash. Both exchanged harsh words due to disagreement on petty issues. His trauma was triggered, and he started to scold and throw things at his wife. Ahmed and Samira had a heated debate wherein he accused Samira of being a treacherous wife who had no love for him and was silly. These accusations made Samira leave the house with Ali, who was 3 years old at that time. He shouted at Samira to leave Ali behind. Samira, while leaving off the house with Ali in her arms, shouted back, "Ali would never see you, Ahmed. You are a selfish, addict psycho."
After a few days, on 19th of February 2016, Ahmed received a notice from the Family Court of Lahore in Samira's suit for dissolution of marriage under Section 2 of the Dissolution of Muslim Marriage Act 1939. This fell on him like a rock, and he started to have weird thoughts such as doubting Ali's legitimacy. He became so mentally unstable that he stopped going to his business establishment. He started to live in seclusion and spending time behind closed doors. His mental health deteriorated to the extent that on 11th of February 2016, he sent a voice note to all his family, relatives, and Samira that Ali was not his son, as Samira had cheated on him. On 12th of February 2016, he was seen leaving the house with a can of acid. He went to Samira's family home, where she was living along with her child, Ali. The guard let him in, being a son-in-law of the house. When he came in, he saw his wife Samira sitting with her family at the dining table taking lunch. Ali was in her lap, and all her family members were sitting at the table in jovial mood. This provoked him further, and he became impulsive. His face turned red, and he went out of control. He opened the can and started throwing acid at Samira and everyone, including Ali, which fell on Samira's face and other parts of the body, and on the right cheek and right arm of Ali. They got brutally injured, whereafter Ahmed fled away. The said occurrence was also witnessed by the guards and family members. An ambulance was called, and the rescue 1122 moved Samira and Ali to the hospital. The family of Samira called the police, and they were handed down a complaint against Ahmed. On investigation, the police concluded that the motive of occurrence was that a suit for divorce was pending between her and her husband, and due to that grudge, he had thrown acid at them. The complaint by Samira led to registration of FIR number 22 by 2016, dated 12th of February 2016. After a few days, Samira succumbed to her burn injuries. Ali is alive with badly burnt arms. The matter was reported by media, and police apprehended Ahmed after a month. He was tried by learned judge Anti-Terrorism Court in FIR number 22 by 2016. This FIR was under sections 302, 324, 336B, 109, 337A Class I, 337F subsection 3, Pakistan Penal Code, read with section 7 of Anti-Terrorism Act 1997, for committing murder of his wife Samira and for causing injuries to Ali, the minor son. During the trial, Ahmed contended that Samira had cheated on him, as a result whereof he got highly provoked and lost his self-control. The learned trial court, by its judgment dated 25th of September 2017, convicted and sentenced Ahmed under various counts as under. Section 302, Class B, Pakistan Penal Code, to death with direction to pay rupees 9 lakh as compensation to legal heirs of deceased under Section 7, Subsection 1, Class A of Anti-Terrorism Act 1997 to death with fine rupees 4 lakh. Under Section 336B, Pakistan Penal Code, to imprisonment for 14 years along with the fine of rupees 5 lakh. Under Section 7, Subsection 1, Class C of Anti-Terrorism Act 1997 to 10 years imprisonment with fine of rupees 40,000, along with forfeiture of property of Ahmed in favor of state under Section 7, Subsection 2 of Anti-Terrorism Act, in addition to the above referred sentences. All the sentences were directed to run concurrently with the benefit of Section 382B, Criminal Procedure Code. Being aggrieved, Ahmed filed an appeal in the Honorable Lahore High Court, wherein the convictions and sentences recorded by learned trial court were maintained. Ahmed has filed jail petition before the Supreme Court of Pakistan against the conviction and sentence endorsed by Honorable High Court. The matter has been fixed before the Honorable Supreme Court on the following issues. Issue A. Is Ali a wali of Ahmed? Is Ali a wali of Ahmed within the meanings of Section 305 of Pakistan Penal Code 1860? If so, can Section 306 and 308 apply to this case? Issue B. Can a sentence in Qatl-e-Amd not liable to qisas be lenient in circumstances mentioned in Section 306 and 308 Pakistan Penal Code? If so, can it be lenient in same circumstances in the case of Tazir? Issue C. Are Sections 306 to 308 Pakistan Penal Code violative of any Quranic text or the Sunnah? Issue D. Whether the convictions and sentence recorded against the petitioner under Section 302 Class B Pakistan Penal Code as Tazir is appropriate as per the scheme of law. There is no issue as to whether Ahmed committed the offence or not. It is an admitted fact that he committed the offence. There is no question of jurisdiction. The laws applicable to the instant facts are the laws of Islamic Republic of Pakistan 1973, including its constitution, Pakistan Penal Code 1860, Criminal Procedure Code 1898, and the Supreme Court rules. Thank you. May I proceed, Your Honor? I am Indra Shehzadi from the Council of Appellant, and today we are here
to prove that the conviction awarded to the accused is a result of misreading of the law. This is not the case of ta'zir, but the case of qisas, as the accused confessed to his guilt at the trial, which fulfill the requirement of Section 304 of Pakistan Penal Code 1860. Lastly, the child Ali is the wali of accused, which makes him punishable under the Diyat laws of Section 308 of Pakistan Penal Code 1860. Your Honor, we have dealt with issue B and A jointly. The combined reading of issue A and B is as follows. Is Ali a wali of Ahmed in accordance with the Section 305 of Pakistan Penal Code 1860? And if so, then in the view of Section 306 and Section 308 of Pakistan Penal Code, can Ahmed be given leniency under the present circumstances of the case? Your Honor, I'll be addressing the court with the first part of the issue A and B combined, which is whether Ali is the wali of Ahmed. So if we see the Section 305 of Pakistan Penal Code 1860, which states that in the case of qatl, the wali shall be subsection A, the heirs of the victim according to his personal law, but shall not include the accused or the convict in the case of qatl amd if committed in the name or on the pretext of the honor. Your Honor, यहाँ पे जो केस में बात की गई है वो अली की लेजिटिमेसी को क्वेश्चन किया गया है, मगर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 128 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर सब आर्टिकल 1, which states that the facts that any person was born during the continuance of a valid marriage between his mother and any man and not earlier than the expiration of 6 lunar months from the date of the marriage, or within 2 years after the dissolution, the mother remaining unmarried, shall be conclusive proof that he is the legitimate child of that man. Your Honor, यहाँ पे जो अली की लेजिटिमेसी पे बात की गई है, आर्टिकल 128 इस चीज़ को स्टेट कर रहा है कि जो लेजिटिमेसी का क्वेश्चन है वो आप सिर्फ वो जो है उसको क्वेश्चन तब कर सकते हैं जब 6 मंथ लूनर जो टाइम पीरियड दिया गया है वो उसके अंदर उसके बाद जो वैलिड मैरिज के 2 साल के टाइम पीरियड तक आप उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। आर्टिकल 128 जिस चीज़ स्टेट कर रहा है। उसके बाद अगर बात करें कि जो अली की लेजिटिमेसी को यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है वो बिल्कुल बेसलेस है, कि अली की लेजिटिमेसी को जो क्वेश्चन किया गया है वो बिल्कुल बेसलेस है। अहमद ने इस जो लेजिटिमेसी है इस पे ना तो कोई ट्रायल में ऐसा कन्फेशन किया है कि ये अली की लेजिटिमेसी पे, ना इसको जो एक वॉइस रिकॉर्डिंग के थ्रू जो कहा जा रहा है कि वो इसको अली ने कन्फेस किया है कि अली जो है अली को डिसऑन किया है, जिसमें वो वॉइस रिकॉर्डिंग भी जो है वो एज अ एविडेंस ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं की गई। तो इन 2 चीज़ों की बुनियाद पे हम लोग ये बात नहीं कह सकते कि अली एक illegitimate child है। Next thing, I'll cite a case of Ghazala Tehseen Zohra versus Meher Ghulam Dastagir, PLD 2015, Supreme Court 327. Supreme Court held that the Muslim personal law is clear and well stated on the subject. Firstly, it provides that the legitimacy and paternity must be denied by the father immediately after the birth of the child, as per Imam Abu Hanifa, and within the postnatal period, maximum 40 days after the birth of the child, as Imam Muhammad and Imam Yusuf. There can be no lawful denial of paternity after the stipulated time period. The Hadaya Fatwa Alamgiri and other texts are also agreed on this principle of Shariat. Your Honor, ये एक चीज़ और भी आती है कि within 40 इमाम
امام یوسف اور امام محمد کے اکارڈنگ ود ان 40 days کے اندر اندر آپ لیجٹیمیسی پہ کوشچن کر سکتے ہو. اور جو امام ابو حنیفہ کے اکارڈنگ رائٹ آفٹر دا برتھ آف دا چائلڈ، امیڈیٹلی آفٹر دا برتھ آف دا چائلڈ. مگر یہاں پہ اس کیس میں جو یہاں پہ لیجٹیمیسی پہ کوشچن ہو رہا ہے وہ آفٹر 3 years آف دا برتھ آف دا چائلڈ ہو رہا ہے، جو یہ اس بات کو بالکل ثابت نہیں کر رہی کہ علی انلیجٹیمیٹ چائلڈ ہے. اگر ایسا کوئی بھی کوشچن یا ایسا کوئی بھی کانسیپٹ ہوتا تو وہ اس وقت آفٹر امیڈیٹلی آفٹر دا برتھ آف دا چائلڈ وہ اس کو کوشچن ریز کیا جاتا. اور یہ بات کہ صرف ایک وائس ریکارڈنگ جو کہ نہ تو ٹرائل میں پیش کی گئی یا اس کے بہاف پہ ہم یہ بات ثابت نہیں کر سکتے کہ علی جو ہے وہ لیجٹیمیٹ چائلڈ ہے، لیجٹیمیٹ چائلڈ نہیں ہے احمد کا. تھینک یو یور آنر. If you grant me permission, I would like to ask my co-counsel Mr. Shahryar Amjad for further proceedings. Your Honor, may I proceed? Myself, Shahryar Amjad, counsel for appellant. I am here to deal with the second part of the issue. The issue is, can Ahmed be given a leniency under the circumstances of this case? Your Honor, یہ کیس قصاص کا کیس ہے، تعزیر کا کیس نہیں ہے. کورٹ نے مس ریڈنگ آف لا کرتے ہوئے سیکشن 302 پاکستان پینل کوڈ کی کلوز بی یوز کرتے ہوئے پنشمنٹ دی ہے ہسبینڈ کو، جو کہ رانگ فل ہے. 304 پی پی سی یہ کلیئرلی اسٹیٹ کر رہا ہے، کلیریفائی کر رہا ہے کہ کب قتل عمد لائبل ٹو قصاص ہوگا. فرسٹلی اکیوز خود کورٹ میں آ کے کنفیشن کر لے. سیکنڈلی آرٹیکل 17 قانون شہادت آرڈر اس کے انگریڈینٹس پورے ہو رہے ہوں. اس کیس میں 304 جو ہے وہ فلفل ہو رہا ہے، اس لیے یہ 302A پی پی سی کا کیس ہے. اس کیس جو ہے یہ قصاص کا کیس ہے اور یہ اسپیشل سرکمسٹانسز کا کیس ہے، جس میں یہ 306 میں اسپیشل سرکمسٹانسز بتائے ہیں اس کا کیس ہے. اس لیے اس میں پنشمنٹ ایز دیت 308 کے تحت ملے گی. یور آنر، اب میں اسٹیپ وائز اس کو ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ 3041 کس طرح فلفل ہو رہا ہے. کنفیشن. آئی ایم سائٹنگ ہیئر اے کیس لا 2014 YLR 2109 page 5 confession کی definition. The term confession on the other hand has not been defined in the order. However, the said term is simply an admission of guilt of a person for an offense committed. The Black's Law Dictionary 8th edition has been defined the term confession, a criminal suspect's oral or written acknowledgement of guilt, often including details about crime. Your Honor, اس پریپوزیشن کے پیراگراف نمبر 12 اس کو میں ریڈ کرنا چاہوں گا. ڈیورنگ دا ٹرائل احمد کنٹینڈیڈ دیٹ سمیرا ہیڈ چیٹڈ آن ہم ایز اے ریزلٹ ویئر آف ہی گاٹ ہائیلی پرووکڈ اینڈ لاسٹ ہز سیلف کنٹرول. احمد نے ٹرائل کورٹ کے دوران یہ ایڈمٹ کر لیا تھا کہ اس نے یہ کنفیس کر لیا تھا کہ اس نے یہ اوفینس کیا ہے. اس لیے یہ کیس جو ہے یہ 3041 کی کنڈیشن فلفل ہو رہی ہے اور یہ کیس جو ہے یہ قصاص کا کیس ہے، 302A کا کیس ہے. اس لیے یہ کیس جو ہے اسپیشل سرکمسٹانسز میں فال کر رہا ہے 306 اور پنشمنٹ ایز دیت اس کو 308 میں ملے گی. یور آنر، ہم یہ کورٹ سے یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو پنشمنٹ ہے یہ تعزیر ٹو دیت ہو. اس کے لیے کچھ میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز ہیں جو کورٹ کے سامنے میں رکھوں گا. میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز کو ڈیفائن کرنے کی یہ کیس لا ہے زاہد رحمان ورسز اسٹیٹ PLD 2015 SC 77. اس میں یہ سپریم کورٹ نے یہ ہیلڈ کیا ہے کہ whether the convict is to be punished with qisas or with ta'zir is dependent upon the fact whether the conviction is brought about on the basis of proof in either form mentioned in 304 PPC or not. جس طرح preposition کے پیراگراف نمبر یور آنر، پریپوزیشن میں پیراگراف 10 یہ کلیئرلی اسٹیٹ کر رہا ہے کہ وین ہی کیم ان ہی سا ہز وائف سمیرا سٹنگ ود ہر فیملی ایٹ دی ڈائننگ ٹیبل ٹیکنگ لنچ. علی واز ان ہر لیپ اینڈ آل ہر فیملی ممبرز ور سٹنگ ایٹ دی ٹیبل ان جوویل موڈ. دس provoked him further and he became impulsive. His face turned red and he went out of control. He opened the can and started throwing acid at Samira and everyone, including Ali, which fell on Samira's face and other parts of the body and on the right cheek and right arm.
they got brutally injured, whereafter Ahmed fled away. And paragraph 11 states, after a few days, Samira succumbed to her burn injuries. Ali is alive with badly burnt arms. Mitigating circumstances इस केस में ये है कि फर्स्टली उसका मोटिव जो है वो मर्डर नहीं था, क्योंकि उसने एसिड जो फेंका है वो हर एक बंदे पे फेंका है, किसी एक स्पेसिफिक समीरा को टारगेट नहीं किया. सेकेंडली, समीरा की जो डेथ है वो एट द स्पॉट नहीं हुई, कुछ दिन बाद हुई है. थर्डली, समीरा और अली जो उसका बेटा है वो इक्वली दोनों इफेक्ट हुए हैं, इवन दो अली जो है वो उसकी गोद में था. ये तीनों मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसिस ये प्रूव कर रहे हैं कि उसका जो मोटिव है वो मर्डर नहीं था बिल्कुल भी. इसलिए योर ऑनर मैं ये कोर्ट से ये चाहूँगा कि इसको पनिशमेंट को ताज़ीर टू दियत जो है वो थोड़ा शिफ्ट किया जाए. योर ऑनर, विद योर परमिशन आई वुड लाइक टू आस्क माय को काउंसिल फॉर एक्सप्लेन फर्दर. May I proceed, Your Honor? Thank you. Myself, Irfan Ali, counsel for appellant. I will proceed with issue number 3. Are the section 306 to 308 Pakistan Penal Code 1860 is the violation of any Quranic text or Sunnah? The answer is no. Because Article 227 Constitution of Pakistan 1973, all laws should be brought in the conformity with the injunctions of Islam as laid down in Holy Quran and Sunnah. In this part referred as the injunctions of Islam, and no law should be enacted which is repugnant to the such injunctions. जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किए गए तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बनाए जाएंगे, वो अकॉर्डिंग टू इस्लाम होंगे, होली कुरान के मुताबिक होंगे, हुजूर सल्लम की प्रैक्टिसेस के मुताबिक होंगे. कोई भी लॉ ऐसा नहीं बनाया जाएगा पाकिस्तान में जो कि इस्लाम के ख़िलाफ़ हो, इस्लाम के प्रिंसिपल के ख़िलाफ़ हो. जितने भी लॉ पाकिस्तान में बनाए जाएंगे वो अकॉर्डिंग टू इस्लाम होंगे. तो यहाँ पे जो भी पीपीसी के सेक्शन 306 से लेके 308 तक जितने भी लॉ बनाए गए हैं वो अकॉर्डिंग टू इस्लाम हैं. अब मैं एक और आर्टिकल आपके सामने रख रहा हूँ, आर्टिकल 230 फंक्शन ऑफ इस्लामिक काउंसिल के फंक्शन ऑफ इस्लामिक काउंसिल क्या हैं. सबसे पहले टू एडवाइज द हाउस, a provincial assembly, president, governor or any question refers to council as to whether a proposed law is or not repugnant to the Islamic injunction. Number 2, to make the recommendation as to measures for bringing the existing law into the conformity with the injunctions of Islam and stages by which such measures should be brought into effect. Third, to comply a suitable form for the guidance of Majlis Shura, Parliament and Provincial Assembly. Such injection of Islam as can be given legislative effect. यहाँ पे इस्लामिक नज़रियाती कौंसल वो इस चीज़ को बावर करवाते हैं कि जितने भी लॉ हैं वो अकॉर्डिंग टू इस्लाम हैं, और वो रिकमेंडेशन देती हैं प्रोविंशियल असेंबली को, पार्लियामेंट को और इस इस्लामिक लॉ के हवाले से. इसके साथ बहुत सारे इशू के हवाले से, जैसे सोशल वेलफेयर इशू हैं, उस हवाले से इस्लामिक जितने भी लॉ हैं उनके बारे में, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो बनती हैं इंटरेस्ट के हवाले से, उसके हवाले से भी जितने भी लॉज बनते हैं वो अकॉर्डिंग टू इस्लाम हैं, और एजुकेशन के हवाले से जितने भी लॉ बनते हैं. तो इससे ये बात क्लियर हो रही है कि ये पीपीसी पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन 306 से लेके 308 किसी भी इस्लामिक लॉ की वायलेशन नहीं है. और ये चीज़ जो है ना, इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल ने डिक्लेयर किया हुआ है कि ये लॉ अकॉर्डिंग टू इस्लाम है, प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम को फॉलो करते हैं. थैंक यू मेयर ऑनर. आपकी परमिशन के साथ मैं अपने अगले को काउंसिल को बुलाना चाहूँ. May I proceed, Your Honor? Your Honor, I am dealing with the question B, whether the conviction and sentence recorded against the petitioner under section 30B Pakistan Penal Code as Tazir is appropriate as per the scheme of law. No, Your Honor. We have already discussed in detail that issue A and B, the punishment given under 302B of Tazir is inappropriate as per scheme of law.
Ahmed is liable to qisas because the criteria of section 304A is fulfilled. As in previously mentioned case, Zahidur Rahman versus the state, PLD 2015 SC777, which have been referred to in issue B, stated that section 306 and 307 and 308 of Pakistan Penal Code belongs to the category of the cases which cases are exceptions to general provisions of section 302A and section 302A of Pakistan Penal Code. But all such cases are initially proved as cases entitling the punishment of qisas, which punishment is then to be withheld because the offender belongs to the special class for which an exception is created in the matter of the punishment. So sir, Your Honor, अहमद की जो punishment है वो special clause के साथ belong करती है, तो section 3 उसको section 302B की बजाय section 30A of Pakistan Penal Code के according punishment देनी चाहिए. सेकेंड इशू इस पे एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 के जो चार्जेस लगे हुए हैं उनको भी उनमें भी उसको करना चाहिए, ड्रॉप करनी चाहिए, क्योंकि जो सेक्शन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 ऑफ सब सेक्शन 1 क्लॉज बी ऑफ एंटी टेररिज्म एक्ट which mentioned that the use or threat to design the coerce and intimidate or overawed the government or the public or a section of the public or a community or sector or a foreign government or population or international organizations or create a sense of fear and insecurity in the society. Section 6 of Anti-Terrorism Act ये प्रॉपरली डिफाइन करता है कि जो टेररिस्ट एक्ट होते हैं वो पब्लिक एक्ट लार्ज को या किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी को अफेक्ट करते हैं उनको थ्रेटन करने के लिए, मगर यहाँ पे जो बात आ रही है वो एक जो क्राइम कमिट हुआ है वो एक प्राइवेट क्राइम है, वो एक प्राइवेट मैटर के अंदर आता है, तो इस तरह इस पर जो एंटी टेररिज्म एक्ट है वो नहीं लगता. सो इन द लाइट ऑफ ऑल दीज मेंशन्ड इश्यूज Appellant humbly prayed that the council most respectfully requests to the honorable judges to adjudge and declare Mr. Ahmed's punishment must be converted from 302B of Pakistan Penal Code to 308 of Pakistan Penal Code, and under the Diyat laws. Furthermore, set aside the conviction under Anti-Terrorism Act 1897 and grant any other relief that honorable court deems fit and appropriate under the foregoing circumstances. Thank you. Your Honor, may I proceed? May I take the board? My name is Muhammad Ans Shehzad Cheema, and I am on behalf of the respondent in this particular case. Before starting the case, I am here for the opening statement and dealing with the issue number 1 of the case. Before going rightly to the issues, I would like to religion and honor killing in Pakistan. The notables of these researchers include the assistant professor of Qaid-e-Azam Law College, Alamzeeb Khan, 2 professors of Hazara University, PhD scholar, professors of and LLM scholars. Sir, for the thing that is in front, the publication that is in front of you, I would request you to kindly see the page 3 by 3. This research concludes that जो honor killing का एक element है seeking divorce. As I assume the court is well aware of the facts कि dissolution of marriage का पहले 9 डेट को नोटिस आया, 10 गुजरी, 11 को उसने लेजिटिमेसी को क्वेश्चन किया और 12 को वो अपने घर से एक एसिड की केन लेकर समीरा के घर गया. This does not include to provocation or sudden provocation. It is an admitted fact that 9, 11 and 10 have a defined and inordinate delay in between them. अब इससे पहले भी they have been married for 3 years, 4 years and they have a child of 3 years. Meanwhile तो कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई. जब डेसोल्यूशन ऑफ मैरिज आया जो कि एक
نوٹس جس میں وومن سیک کرتی ہے ڈیورس فرام دا مین, اٹ از اے نوٹیبل گراؤنڈ کہ جس کے اوپر مرد غیرت کے نام پہ قتل کرتے ہیں. اینڈ دس ہیز بین اسٹیبلشڈ ان دیز پبلیکیشنز. آئی وڈ ریڈ اٹ. According to Hania Jalani, a renowned lawyer and human rights activist in Pakistan, and human right of life in Pakistan is conditional to obey the social norms and tradition. Women are neglected their core rights. For example, a woman has right to divorce her husband under the Islamic law. Yet in practice, it is socially impossible among the Pashtun. If she gets a divorce legally and marries another man, she would be considered have become taught and would run the risk of being. Nextly, sir, اس کے اندر reasons جو state کیے گئے ہیں, reasons for honor killing all over Pakistan by community members, marriage and divorce against the will of the family. Sir, seeking divorce leads a man to make a murder on terms of pretext honor killing. It is an established fact, as it is the case or case. سیکنڈلی سر, ایز آئی مینشن کہ یہ کیس قصاص کا کیس نہیں ہے. اس کے لیے سر آئی ووڈ لائک ٹو ریفر ٹو اندر سائٹیشن وچ از ظاہر احمد ورسز دا اسٹیٹ PLD 2015 سپریم کورٹ 77 وچ مائی لرنڈ ایپلیٹ کونسل آلسو ڈیولپڈ, بٹ مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے اس کو ڈیٹیل میں نہیں پڑھا. سر آئی ووڈ ریکویسٹ یو ٹو کائنڈلی سی دا نیکسٹ پیج ویئر اٹ از بین مارکڈ. سر اس کیس میں پہلے 2 ممبر بینچ نے سیم تقریباً اس کے اندر فیکٹس ہیں کہ وہ جو پرسن ہے اس نے اپنی وائف کو قتل کیا اور پیچھے ایک مائنر رہ گیا. اس کے اندر پہلے 2 ممبر بینچ نے اس کو کیس کو قصاص کی طرف لے کر گئے اینڈ انفورس پنشمنٹ اکارڈنگ ٹو 306 and 308. بٹ لیٹر دا سیم ججمنٹ واز ریویوڈ اینڈ ریوائزڈ بائی 5 ممبر بینچ آف دا کورٹ. Later in the case of Fakirullah versus Khalilur Zaman 1999 SMCR. اب this is the point جو appellant نے یہاں سے کورٹ کو مس گائڈ کیا ہے. اسی کیس کا ریفرنس دے کر انہوں نے آدھی بات کر دی, آدھی بات وہ انہوں نے بیچ میں کنکلوڈ کی. وہ ججمنٹ پرٹیکولر ججمنٹ جس کے اندر سیم فیکٹس آف دا کیس کے اندر پہلے کیس کو 2 ممبر نے قصاص میں لے کر گئے, بٹ لیٹر دے ہیلڈ کہ that the sentence of the offender recorded by the trial court under section 302B PPC was restored, and it was clearly held that that was not a case of qisas, and therefore the punishment mentioned in section 308 PPC was not attractive and not applicable in the case. اب سر یہ جو ججمنٹ ہے نا, یہ 2015 کی لیٹسٹ ججمنٹ کے اندر آتی ہے جہاں پہ کرمنل لاس کی آنر کلنگ کی آپ کے بے ایکٹ میں امینڈمنٹ کیا ہے. پریویسلی اٹ واز ناٹ ریکگنائزڈ, بٹ کیوں ہماری سوسائٹی کے اندر جس طرح پریویل آ رہی تھی اس کو کورٹ نے ریکگنائز کیا اور آنر کلنگ کے اندر جو ججمنٹ کلنگس ہوئی ان کو بار کیا انڈر 302 پرووائزو کلاس کہ وہ کلنگس آپ اے یا بی میں کسی میں کریں گے, وہ سی کے اندر اس کی لینینسی نہیں گرانٹ کی جا سکتی جو آنر کلنگ کے اندر ہوں. اور آنر کلنگ جو سرکمسٹانسز لیڈ کی ہیں وہ آلریڈی کورٹ کے سامنے اسٹیبلش کی گئی ہیں. اب جو اگر فار دا کیس آف قصاص کہ ایز اے وی آر پلیڈنگ فار کہ یہ کیس قصاص کا نہیں, اٹ از اے فٹ کیس فار تعزیر. اب جو ہائر آف دا وکٹم ہے وہ تو ایکسکلوڈ ہو گیا ہے اس گراؤنڈ پہ کیونکہ اس نے قتل کیا پریٹیکسٹ آنر کی بیس پہ, ٹھیک ہے. اس کے بعد پیچھے آ گئی گورنمنٹ. اب اف دیر از نو ہائر دیر از گورنمنٹ, اینڈ ویئر دیر از گورنمنٹ تو وہاں پہ تعزیر ایوالو ہوئے گی, کیونکہ قصاص کا اوریجنل اسلامک کنسیپٹ میں اس مقتول کو, اس قاتل کو مقتول کے وارثان کے حوالے کیا جاتا تھا. اسلام میں اگر حدیث اور اس سے آپ اس کا اوریجن لیں جو اس کا اصل کنسیپٹ ہے کہ سیم فار سیم, اگر کسی نے کسی کا ہاتھ کاٹا تو اسی طرح اس کا ہاتھ کاٹا جاتا تھا, لیکن اگر کسی نے کسی کا قتل کیا تو اسی طرح اس کے وارثان کے حوالے کر دیا جاتا تھا. وہ چاہے تو اس کو قتل کر دیں یا چاہے تو اس کا قتل کروا دیں, مطلب وہ تھرو اسٹیٹ کر لیں یا خود بھی کریں, تو اٹ از ایڈوانٹیج. لیکن جہاں پہ سن ایک مائنر ہو وہ اپنے باپ کو قصاص میں نہیں قتل کر سکتا. یہ بارڈ ہے بائی 306 کلاس سی اینڈ آف حدیثز آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. For that I would like to refer to a book قصاص اور دیت which has been published by ادارہ تحقیقات اسلامی بین الاقوامی یونیورسٹی اسلام آباد.
پیج نمبر 3 کی اینڈ پہ تشریح پہ آ جائیں، جہاں پہ لاسٹ میں اس کی صورت یوں ہے کہ مثلاً زید کے باپ نے زید کی ماں کو قتل کیا اور زید ہی اپنی ماں کا تن تنہا وارث تھا، تو یہی اپنے ماں کے قصاص کا مستحق ہوگا. If you assume کہ as the appellant side has argued کہ he is the legitimate child and you cannot question the legitimacy, if you assume that okay he is the legitimate child and there are lags on which disowning of child are not fulfilled. اپنی ماں کا تن تنہا وارث تھا تو اپنی ماں کو لیکن باپ کی حرمت اور اس کے امر کے لیے منع ہے کہ بیٹا اپنے باپ کو قصاص میں قتل کرے یا کرائے. اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ سے قصاص بھی حرمت پابندی کے باعث ثابت ہو جاتا ہے. اس کے پریویس پیج نمبر 2 پہ سر دیر از، اگر کسی شخص نے اپنے باپ کو قتل کر دیا تو بیٹے کے قصاص میں باپ کو قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ باپ کو اپنے بیٹے کے قصاص میں قتل نہیں کیا جا سکتا. سر دا ریزن بیہائنڈ دس کہ جو بندہ کسی بندے کے وجود کا سبب ہے وہ خود اس کو اس لیول پہ آ کے کس طرح قتل کر سکتا ہے. ایک سیکنڈلی سر اس کو پی پی سی بھی بات کرتا ہے بیکاز آف دا پی پی سی از بین اکارڈنگ ٹو دا انجیکشنز آف قرآن اینڈ سنہ ایز دا کانسٹیٹیوشن بائنڈز اٹ. پی پی سی کا سیکشن 306 جو ہے وہ اس کو ایکسپریسلی اس پہ بات کرتا ہے کہ قتل عمد ناٹ لائبل ٹو قصاص. قتل عمد ناٹ لائبل ٹو قصاص in the following cases. I will go directly to clause C. When any wali of the victim is direct descendant howsoever of the offender. Ali is the direct ascendant of Ahmad and howsoever. تو سر یہ there are ان reasons کے اوپر the respondent side concludes کہ یہ نہ تو کیس قصاص کا، it is a fit case for تعزیر، اور تعزیر کے اندر it goes towards 302B because the murder has been committed in name of pretext honor, because the dissolution of marriage notice has been served by Samira, and dissolution of marriage notice seeking on which in Pakistan murders in the name of pretext honor has been committed as a research submit before you. If the honorable judges have no questions, I would like to ask my co-counsel to proceed with the question. Thank you, sir. Myself, Ainal Asif, co-counsel from the respondent side. With your kind permission, may I proceed? Qisas be lenient in circumstances mentioned in section 306 and 308 of PPC. If so, can it be lenient in the same circumstances in the case of Tazir? So, Your Honor, جیسا کہ میرے کو کونسل پہلے بتا چکے ہیں، یہ کیس 306 سے 308 کے درمیان میں فال نہیں کرتا، یہ کیس قصاص کا نہیں ہے، تعزیر کا ہے، تو میں اسی کو لے کے آگے پروسیڈ کروں گی. یور آنر، پروسیکیوشن یہاں پہ پلی لے رہی ہے کہ احمد نے یہ سب اشتعال میں آ کے کیا، سڈن پرووکیشن کی وجہ سے اس نے یہ جو مرڈر ہے یہ کمٹ کیا. یور آنر، آئی اسٹرانگلی ڈس ایگری with the point of appellant side because یہ sudden provocation کا کیس نہیں ہے، یہ اس نے پہلے سے پری پلانڈ مرڈر کی پری پلاننگ کی ہوئی تھی، اس کے بعد اس نے کیا. یور آنر، اگر ہم سیریز آف ایونٹس کو، سرکمسٹانسز کو دیکھیں تو جب یہ چین جڑتی ہے تو یہ مسئلہ تب شروع ہوا جب سمیرہ نے احمد کو ڈیزولیوشن آف میرج کا نوٹس بھیجا. یور آنر، اس نے ڈیزولیوشن آف میرج کا نوٹس دیکھ کے وہ اشتعال میں آیا، اس کی غیرت جاگی اور اس نے غیرت میں آ کے سمیرہ کو پہلے تو کردار کشی کی. اس نے کہا کہ سمیرہ جو ہے اس نے اس پہ چیٹ کیا ہے، اور اس نے ایون کہ فیملی کے سامنے یہ بھی تسلیم کیا دیٹ احمد علی از ناٹ ہز لیجیٹمیٹ سن. یور آنر، جب اس کے باوجود بھی سمیرہ نے اپنا کیس واپس نہیں لیا تو وہ مزید پرووک ہوا، اس حد تک ہو گیا کہ اس نے جو ہے اس کا قتل کرنے کا منصوبہ بنایا. یور آنر، وہ اگلے دن ہی ایک ایسڈ کا کین دے کے سمیرہ کے گھر پہ پہنچ گیا، اور وہاں پہ جب وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے کھانا کھا رہے تھے تو اس نے سب پہ وہ ایسڈ فلش کر دیا، جس کی یور آنر یہاں پہ جو ہے ایپیلانٹ سائڈ نے کہا کہ اس نے جب ان سب کو دیکھا کھانا کھاتے ہوئے تو اس کا جو چائلڈ ہوڈ ڈرامہ ہے وہ ٹریگر ہو گیا کہ یہ سب لوگ اتنا ہنسی خوشی رہ رہے ہیں. لیکن یور آنر، یہ پرووکیشن تب نہیں ہوئی
اگر یہ پرووکیشن تب ہوتی وہ اس لیے ایسڈ صرف اس بنا پہ ایسڈ پھینکتا تو وہ گھر سے ایسڈ لے کے کیوں آیا تھا؟ یور آنر اس کی انٹینٹ جو ہے وہ مرڈر کی تھی، اس لیے وہ ایسڈ لے کے اس کے گھر پہ آیا تھا. Your Honor, it is humbly submitted before the Honorable Court that Ahmed does not deserve any leniency because he has committed the premeditated murder in a very brutal, shocking and ruthless manner by throwing acid, which also fall under the act of terrorism. Therefore, it is the primary duty of the state to punish him and set an example for the society. Your Honor, the issue C is, are the section 306 to 308 of Pakistan Penal Code violative of any Quranic text or Sunnah? No, Your Honor, they are not violative of any text of Quran and Sunnah. First of all, Your Honor, Article 203G of Constitution کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی کورٹ یا کوئی بھی فورم جو ہے وہ قرآن اور سنہ پہ کی انجنکشنز کے بارے میں کسی بھی ایکٹ کے بننے پہ کویسچن نہیں کر سکتا، کیونکہ 203D کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ پاکستان کی جو فیڈرل شریعت کورٹ ہے وہ امپاور ہے ڈیسائیڈ کرنے کی کہ کوئی بھی جو لا ہے وہ ریپگننٹ ٹو انجنکشن آف اسلام ہے یا نہیں ہے. یور آنر, ایز if you have a glimpse at the page number 22 of the memorial, you may see under the case of Federation of Pakistan versus Gul Hassan Khan, under Article 203D of Constitution of Pakistan, the Federal Shariat Court is empowered to decide whether or not any law is repugnant to Islamic injunctions of Islam as laid down in the Quran and Sunnah. Moreover, the Islamic Sharia Council, ever since the amendment have been enacted, has not raised a single question about these sections 306, 307 or 308 of Pakistan Penal Code being in the violation of Quran and Sunnah. Furthermore, since this case is an appeal and punishment is also not arising from section 306 till 308, there is no legal mandate to determine any of the section as being in the violation of Quran and Sunnah. Your Honor, if you don't have any question, may I call my co-counsel? May I proceed, Your Honor? Myself, Saran Fi, counsel on the behalf of the respondent. If Your Excellency may allow, I would like to proceed with the issue number 4. The prosecution has already provided various grounds on the precedents and arguments of A and B issues presented before the court to establish that the ta'zir punishment awarded to Muhammad Ahmed is appropriate or not liable to subjecting any leniency. Furthermore, the Kamal Shah versus the state, according to Justice Tariq Shamim, Gaib was barred for being considered an extenuating circumstances for a lesser sentence. Your Honor, میرے co-counsel already اس چیز کو ایڈمٹ کر چکی ہیں، اس کو پریزنٹ کر چکے ہیں کہ یہ کیس ہے آنر کلنگ کا. تو آنر کلنگ کے اندر جو بھی گراؤنڈ آ رہے ہیں وہ بتائے گئے ہیں ایشو نمبر 1 اور 2 کے اندر، جو میرا کو-counsel بتا چکا ہے. اگر ہم فردر آتے کہ ہمارا کویشچن کیا تھا، whether ta'zir punishment awarded to the Muhammad Ahmed law or not. Yes, Your Honor, it is as per the scheme of law. میں ادھر کیس کو کوٹ کرنا چاہوں گا کہ محمد اکرم ورسز دا اسٹیٹ کیس کے اندر انہوں نے الیبریٹ کیا کہ اکارڈنگ ٹو دا لندن کاؤنسل پٹیشنر being value of the deceased would be entitled to the benefit of the section 308 of Pakistan Penal Code. Therefore, the conviction and the sentence of petitioner under section 302 of Pakistan Penal Code was illegal. In alternative counsel, the first contention of the London Council relating to the application of section 308 of Pakistan Penal Code by virtue of section 306 of Pakistan Penal Code is without any substance. Section 306 and 7 and 8 of Pakistan Penal Code would only attractive in the case of Qasd Ahmed, which are liable to be sought, and not in the cases where the Qasd Ahmed is not able to be sought. The sentence of Qasd Ahmed has been awarded as ta'zir under section 302B of Pakistan Penal Code. تو Your Honor, اس کے اندر انہوں نے یہ چیز بتائی گئی ہے کہ جہاں پہ قصاص کا کیس ہی نہیں آ رہا، قصاص کے اوپر جہاں پہ بات نہیں ہو رہی، جہاں پہ قصاص کو ہی ختم کر دیا گیا ہے یا قصاص کو انفورس ہی نہیں کیا گیا، تو پھر یہ آلریڈی تعزیر میں چلے گئے ہیں. یہ کیس گیا ہی تعزیر کے اندر ہے. انڈر دا سیکشن میں ادھر بتاؤں گا کہ انڈر سیکشن 307 میں پاکستان پینل کوڈ دا سینٹنس آف
qisas for qatl Ahmad cannot be enforced in the cases referred therein. Therefore, the exception mentioned in section 306 and 7 Pakistan Penal Code are confined only in the cases liable to qisas, not in tazheer. تو اگر تو اس میں نہیں آئے گا تو پھر آگے انہوں نے بتایا کہ ویئر این offender guilty of qatl Ahmad is not liable to qisas in terms of section 306 of Pakistan Penal Code, the sentence of qisas will not be enforced against him as provided under section 307 of Pakistan Penal Code, and he shall be liable to diyat and may also be punished with the imprisonment for may extend in term of 14 years as tazheer. So اس کے the above provision of the law can be made applicable only if the essential conditions of contained therein are available in the cases of liable to qisas and not in the cases of qatl Ahmad punishable as tazheer. The petitioner was tried for the charge of qatl Ahmad under section 302B of Pakistan Penal Code and was convicted and sentenced to death as tazheer under section 302B of Pakistan Penal Code. Your Honor, of the such benefit of case falling under section 302B of Pakistan Penal Code would amount to grant the license of the killing of innocent persons by their wali's. The second contention of the London Council for petitioner for a lesser sentence was that the accused probably acted under certain provocation without any premeditation, therefore the capital punishment would not be justified. We have carefully examined the record, have not been able to locate any directions and circumstantial evidence to suggest that the accused acted under certain provocation. The possibility of exchange of dialogue being between the deceased and the accused as a husband and wife on the family affairs would not permit the petitioner to take such a crucial step to committing murder for his wife in a brutal manner. Therefore, he would not deserve any leniency in the matter of the sentence. The above cited paragraphs clearly explain the scheme of the law regarding the section 302B of Pakistan Penal Code. In the view of these above paragraphs, the prosecution argues that the punishment of the death as awarded by the London Council, London Trial Court, and subsequently maintained by the Lahore High Court. अब मैं देर रात अंतिम अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं है इसके ऊपर साइटेशन मेंशन किया गया क्योंकि साइटेशन ये क्लियर नहीं थी आ रही, तो जिसकी वजह से ये पेज नंबर 26 के ऊपर बताया गया और की वैल्यूज हैं तो इसके अंदर सबसे पहले तो रिस्पॉन्डेंट चाह रहे कि जो इसको पनिशमेंट दी गई है अंडर सेक्शन 302 पाकिस्तान पेनल कोड इज अप्रोप्रिएट एंड मस्ट and subjected to non-leniency pertaining certain circumstances of the case and the verdict of the London Council subsequently maintained by the Lahore High Court are appropriate and must be maintained. Yes, Your Honor. Also cause any order that Honorable Court may deem fit prevail equity and justice for rule of law. Thank you, Your Honor. May I proceed, Your Honors? Obliged. I am Mirtaza Rahman Mirza and I am here for the rebuttal from the appellant side. Before I start my rebuttal, I would like to address any questions or any queries that you may have regarding the proceedings thus far. Any questions, any queries? Okay, thank you. There are 5 points that I would like to rebut from the respected opposing side. Firstly, میں ولی سے بات شروع کرتا ہوں کہ آئی تھنک ولی وی ہیو اسٹرانگلی اسٹیبلش کہ وائی جو علی ہم نے بتا دی، ہم نے 128 سائڈ کیا، ہم نے یہ بھی بتا دیا کہ اسلامک پرنسپل ہے 40 ڈیز کا شریعہ میں کہ 40 ڈیز کے اندر اندر آپ نے ڈس اون کرنا چائلڈ کو، ہم نے وہ بھی بتا دیا. ہم نے یہ بھی بتا دیا کہ وین ہی ڈس اونڈ ہز چائلڈ ہی واز آف 3 years of age. سو آئی تھنک اٹس اسٹرانگلی اسٹیبلش جو کہ اپوزنگ کاؤنسل نے آئی تھنک اس کو ریورٹ نہیں کیا. فرسٹ. Second point, confession and its effects on qisas. Opposing counsel نے بات کی ہے کہ confession اس کیس میں کیونکہ نہیں ہے اسی لیے یہ قصاص کا کیس نہیں بنتا. تو لیکن انہوں نے یہ ایکسپلین نہیں کیا ڈیپتھ میں کہ کنفیشن کس طرح نہیں ہے. انہوں نے یہ تو ذکر کیا کہ کنفیشن کا ایک کرائٹیریا ہوتا ہے، اس کے کچھ گراؤنڈز ہوتے ہیں وہ میٹ کرنے چاہیے. جیسے کہ ابھی ریسنٹلی قندیل بلوچ کا کیس ہوا ہے، اس کے بھائی کو اس لیے چھوڑ دیا گیا کہ کنفیشن کے گراؤنڈز پورے نہیں تھے. اس کو کوئرسو انوائرمنٹ تھا، بیلف جو پولیس کا تھا اس کو باہر نہیں بھیجا گیا تھا، اس طرح کے گراؤنڈس.
لیکن ہماری پریپوزیشن میں پیراگراف نمبر 12 کا ہم نے ریفرنس دیا ہے. سمپلی یہ لکھا ہوا ہے کہ ہی کنٹینڈیڈ دیٹ بیکاز ہز وائف چیٹیڈ آن ہم ہی کلڈ ہم. مطلب کہ گلٹ کا کنفیشن کر لیا. ہم نے فضل حق کیس دیا ہے, اس کے اندر کنفیشن کی ڈیفینیشن ہے کہ ایڈمیشن آف گلٹ از کنفیشن. سو ہی ڈیڈ کنفیس کہ آئی مرڈرڈ مائی وائف. تو کنفیشن آ گیا, 304 کا جو کرائٹیریا وہ فلفل ہو گیا کیس کے ساتھ کا. شارٹلی یہ بھی میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ فقیر اللہ کیس کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ 2 ممبر بینچ تھی, پھر 5 ممبر بینچ نے اس کو جو ہے ریپیل کر دیا تھا فقیر اللہ کیس میں. تو اس میں ٹیکنیکلٹی یہ ڈسکس کی تھی یہی کہ آپ نے 324 CRPC جو کہ اب امٹ ہو گیا CRPC میں سے کہ ہائی کورٹ میں ٹرائل کے دوران جو کوشچننگ ہوتی ہے, اس جج نے کہا تھا کہ 324 کی جو کوشچننگ ہے اس کو آپ نے کنفیشن کے ساتھ مکس اپ کر دیا. دس از ناٹ اے کنفیشن, دیٹ از وائی 304 فلفل نہیں ہوا, تو یہ قصاص نہیں ہوگا. ہمارے کیس میں ہم کہہ رہے ہیں ٹرائل میں اس نے کنفیس کر لیا. تھرڈ پوائنٹ, آنر کلنگ کے اوپر بات کی ہے اور کافی اچھا انہوں نے پاکستان سرچ آرٹیکل بھی سائٹ کیا ہے اور ساتھ پختون کلچر کی اگزامپل دی ہے کہ اگر عورت جو ہے وہ فرسٹ ہسبینڈ سے ڈائیورس کر کے سیکنڈ کو نہیں کر سکتی, ہی ول بی کلڈ. تو اس میں 2 باتیں کہ فرسٹلی تو اس پرپوزیشن میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ یہ پختون کلچر ہے, پنجاب کلچر ہے, یہ جنرل ایک پرپوزیشن ہے فرسٹ. اینڈ سیکنڈ, اس میں کہیں غیرت کا پوائنٹ بھی نہیں ہے. بیسیکلی یہ ہے کہ آنر کلنگ میں غیرت کا گراؤنڈ لیا جاتا تھا اور اس کے اوپر پھر میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز اور کہتے تھے جن سرٹن پرووکیشن ہے, سو وی بی گیون سم ریلیف, جو کہ اب ٹرینڈ ختم ہو گیا. کورٹ نے اب کلیئرلی ڈیفائن کر دیا کہ آپ غیرت کے نام پہ قتل کر کے بعد میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ سرٹن پرووکیشن ہے. سو یہ آنر کلنگ کا کیس نہیں ہے. کیوں نہیں؟ انویسٹیگیشن کی کورٹ نے انویسٹیگیشن کی پولیس نے پیراگراف نمبر 10 میں لکھا ہوا ہے کہ ڈیورنگ آفٹر دا انویسٹیگیشن دے کنکلوڈیڈ کہ یہ قتل کیونکہ ڈیزولوشن آف میرج کا نوٹس پینڈنگ تھا, اس کی وجہ سے گرج تھا ہسبینڈ کا, تو اس لیے قتل کیا فرسٹ. سیکنڈ یہ کہ ٹرائل کے اندر بھی کہیں پہ بھی غیرت کے نام پہ اس نے نہیں بتایا کہ میں نے قتل کیا, کہیں پہ اس نے یہ نہیں گراؤنڈ لیا. پلی کہا تھا شی چیٹڈ آن می اینڈ سرکمسٹانسز ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ غصہ تھا. اگر اسے غیرت کا اپنا فکر ہوتا, میں اس میں تھوڑا سا غیرت کو ایکسپلین کر دیتا ہوں, انہوں نے اس کی کوئی ڈیفینیشن یا وہ کیس خلاف کیا باتیں کرے گی. اگر اسے اپنی ریپیوٹ کا فکر ہوتی تو وہ ہر ایک کو کیوں اعلان کر کے بتاتا میری بیوی نے میرے ساتھ چیٹنگ کی ہے, میری بیوی نے میرے ساتھ چیٹنگ کی ہے, ہر ایک کو وائس نوٹ سینڈ کرتا, کیوں کرتا؟ وہ ڈائریکٹ جاتا اس کو جا کے مرڈر کر دیتا. فورتھ پوائنٹ, کنٹرڈکشن یہ ہے کہ ہماری کاؤنسل نے تو پرووکیشن کی گراؤنڈ, سڈن پرووکیشن یا گریو پرووکیشن جس کو کہتے ہیں, اس کی گراؤنڈ ہم نے لی ہی نہیں. تو آئی ڈونٹ نو کہ انہوں نے اس کو کیوں ایکسپلین کیا جبکہ ہم نے گراؤنڈ لی ہی نہیں ہے سڈن پرووکیشن کی شروع سے. اور اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ کیونکہ وہ ایسڈ کا کین لے کے گیا ان کی انٹینٹ تھی. تو انٹینٹ اور موٹیو پہ آئی ہیو اے کیس لا وتھ می. دس واز ناٹ پارٹ آف آور ریڈنگ, سو ایک ہی میرے پاس کاپی ہے اس کی. انٹینٹ اور موٹیو میں ڈفرینس اس میں ایکسپلین کیا گیا کہ انٹینٹ بیسیکلی ہوتا ہے پروسیس اور فائنل گول جو ہوتا ہے وہ اس کو موٹیو کہتے ہیں. انٹینٹ تو بالکل تھی اس کی, اس نے کین اٹھایا, اس نے ہر ایک کی طرف پھینکا. پیراگراف میں یہ بھی لکھا ہر ایک کی طرف پھینکا. میرے کاؤنسل نے آرگیو کیا ہے کہ انہوں نے صرف وائف کو جا کے نہیں ٹارگیٹ کیا, ہر ایک کی طرف پھینکا. تو اس میں نے جیسے کیس لا سائٹ کی ہے کہ موٹیو اور انٹینٹ میں فرق کیا ہوتا ہے. تو یہ گراؤنڈس ہیں, ان کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ قصاص اپلائی ہوگی. بڑا اچھا رسپیکٹڈ اپنے باپ کے خلاف قتل وہ کس طرح کر سکتا ہے, قصاص کس طرح لے سکتا. تو میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں جو انہوں نے بہت اچھا ایکسپلین کیا کہ اسلامک پرنسپل ہے کہ تم اور تمہاری جو ساری بلانگنگس ہیں وہ تمہارے باپ کی ہیں, اس لیے قصاص نہیں اپلائی ہوتا. سو یہ 5 پوائنٹس ہیں. ولی کا پوائنٹ ہے کنفیشن اور قصاص کا پوائنٹ ہم کہتے ہیں کنفیشن ہے, قصاص اپلائی ہوگی. آنر کلنگ کی گراؤنڈ ہم نے نہ لی ہے اور نہ اس کیس میں مینشنڈ ہے کہیں پہ. سڈن پرووکیشن کی گراؤنڈ ہم نے نہیں لی. اور بس یہ, اور ہم یہی کہیں گے کہ ان کیس اگر ہم یہ مان بھی لیتے ہیں نا اس کا موٹیو مرڈر کا تھا, تو کیونکہ آنر کلنگ کی گراؤنڈ پریزنٹ نہیں ہے, اگر اس کا موٹیو تھا بھی تو پھر بھی 302A کے انڈر یہ کیس لائق کر رہا ہے. 302A کے انڈر ہونے کے بعد 306C کی کلاس کہتی ہے اگر ولی جو وکٹم ہے اس کا ولی اگر ڈائریکٹ ڈسینڈنٹ ہو اوفینڈر کا تو قصاص اپلیکیبل نہیں ہے. اینڈ 308 کہتا ہے کہ اس میں اب ان دس پرٹیکولر کیس پنشمنٹ دیت ہوگی.
اور اس میں جو تعزیر ہے 25 سال کی، ہم نے اس کے لیے میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز بیسکلی دیے کہ ہمیں اس میں بھی مزید ریلیف دیا ہے. سو دیٹ از آل. اف دیر آر اینی کوشچنس. تھینک یو. Your Honor, may I proceed? My name is Tayyib Abil Akram and I am co-counsel for the respondent side and I am here for the rebuttal. Your Honor, all the arguments advanced by the appellant side are baseless, irrelevant, having no nexus with the facts and circumstances of the case at all. It is a case of premeditated honor killing, as all the allegations are proved beyond the shadow of reasonable doubt. The appellant side used a word leniency. Your Honor, leniency at what cost? Leniency at a cost of taking a mother away from a child, leniency at a cost of destroying the future of a 3-year-old child, leniency at a cost of making an example of a woman in the society for seeking separation. What impact it would make on the mind of the 3-year-old child whose mother was brutally killed right in front of him. Seeking leniency on such ground is simply shameless. Your Honor, first the appellant side stated that it is a case of sudden provocation. As the appellant side, I thought, forgot, in the memo 12 they cited it, point 12, that during the trial, Ahmed contended that Samira had cheated on him, that provoked him and he lost his self-control. یہ تو میمو کے اندر لکھا ہے بھائی. And the main cause of this act done by the accused was the notice of dissolution of marriage. 3 سال شادی کے ہو گئے ہیں, ایک بچہ ہے. اس سے پہلے کوئی آج تک کا اتنا بروٹل ایکٹ کرنے کا اس نے سوچا بھی نہیں, نہ ہی اس نے اٹیمپٹ کی ہے. آؤٹ آف نو ویئر کس طرح ہو سکتا ہے کہ نوٹس جو ہی اس کو سرو ہوتا ہے, اس کے ود ان 3 days کے اندر وہ گھر سے کین اٹھاتا ہے. دا مومنٹ اس نے گھر سے کین اٹھا لی, وہ سیدھی طرح یہ امپلائی کر رہا ہے کہ وہ اس کی انٹینشن اور موٹیو کلیئر ہے کہ میں نے جا کے سمیرہ کو مارنا ہے. اور ادھر سے یہ بھی پتہ چلتا ہے صرف بچہ ہرٹ ہوا ہے, اور بچہ اور سمیرہ ہوئے کیونکہ وہ اس کی گود میں تھا, اور کسی کو تو ادھر فرق ہی نہیں پڑا. اور حالانکہ اس نے اسپرے بھی کیا ہے, لیکن اینڈ آف دا ڈے دا مین ٹارگیٹ واز سمیرہ, اور اس نے اس میں سکسیڈ ہو گیا, جس کی وجہ سے اس نے اس کو مرڈر کیا ہے. اور دا ڈیسولوشن آف میرج نوٹس جسٹ ٹریگرڈ دا میل ایگو. اس کی جو میل ایگو اور اس کی جو آنر اور ڈگنیٹی کے خلاف تھا نا, وہ ٹریگر ہو گیا ہے, جس کے اوپر اس نے اپنی سیف گارڈ کرنے کے لیے کوشش کی ہے کہ میں اس کو کسی طرح سیف گارڈ کر لوں. اور ایز مائی کو کاؤنسل ارلیئر اسٹیٹڈ, دا کیس PLD 2015 SC 77, اس کے اندر کلیئر سیم کیسز ہیں کہ 5 ججز کے بینچ نے کلیئر بتا دیا تھا کہ جب بھی قصاص کا معاملہ ہوگا تو اس کے اندر ناٹ لائبل ٹو قصاص ہوگا, اور یہ تعزیر میں جائے گا. اور 306 اور 308 کی جو پلی ہے وہ سراسر نہیں بنتی ان کی لینا. In the end, I would like to conclude that, Your Honor, my humble request that the accused must be punished severely to make an example out of it and set a precedent in future that no man dare to do such an act with the woman for the sake of fake ego, and the court should maintain the previous conviction. I may rest my case, Your Honor. Thank you. First of all, I am very thankful to Punjabi Department of Law and Professor Faraz Ashraf Khan, who is our very competent and learned friend, and he is very keen to pursue his career in the academic, and really his hard work is appreciable in this regard, and due to his encouragement you people are doing all this. And further, I appreciate you all, the student of law, the way you are participating in this healthy activity, the way you are pursuing your studies, and especially to develop your legal skills in professionally. So having all said this, I would comment, first of all, you people better, whenever you prepare your memorial, as the mood problem is not in your control, and so whenever you prepare your memorial, so your first attempt, if you find some lacunas, some weaknesses in the memorial, so then
take benefit of all this first of all, because the weaknesses and the lacunas in the mood problem is your strength. Number one. Number two, do thorough research in preparation of the memorial, and mention it that where from you are talking, the ground which is being leveled by you in the memorial, then why you are taking it and where from you got it. So you will have to manage so that as a judge, sitting in this in the memorial, he will be able to know, the judge will be able to know that your argument is baseful and strong, and definitely it will go in your favor. So, so like this, and keep the flow and fluency in your argument. So a connective chain should be visible in your arguments. So this is a general comment regarding the memorial. Then I would come to the presentation side. The way you are good, I appreciate both the teams. They did work hard, and they really put their best efforts in preparation and in the presentation as well. So I appreciate it. Or in addition to this, I would suggest that a general comment. Then you must know that this is a moot court competition. You will have to create a depth in your argument, strength in your argument. Rather, you will have to create a difference between a debate and arguments. So you must know that this is not a debating or declamation competition. You are arguing the case, and definitely the person who is listening you is very much well versed with the law and facts. So again, you are going to convince him. So convince him through your strong argument, rather through your other skills and abilities. Second thing in the arguments, what I felt that don't be rush, don't be so hurry in your arguments. You have a very plenty of time. You again prepare yourself before it. Rather, during the rehearsal, you must use stopwatch. That where from you are starting, when you will end, and how much time you will consume. So time focus. Then again, if you are not confining your army with the limited time, then you may ask for extra time, which normally which is allowed. And the other thing that when you will when you will give your strong memorial, then definitely you are like this. The judgments and the points which you are giving to the jury, then they normally don't have sufficient time at that. Concurrently, they are listening you, and again they will be reading. So when you present your memorial skillfully on research and strong on the basis of strong argument, then it will be much helpful to you. That you will save the time of jury, time of the judges, which will definitely will go in your favor. So this is just a kind of my suggestion, the recommendation. If you accept it, again it's your sweet will and wish. And then it will be my prayer that if it can help you. So and in the end, really the topic and the issues and the law points which are involved are very, very challenging. I on my both sides are very much expert. Criminal lawyers are there, which pursued a long career in the field of criminal law. So again, I am not in the position to say something, because on my right side is my teacher as well. So so he will be definitely giving you his feedback in a very detailed manner. That really, and I appreciate it that you people, you have done very well, very good job. Thank you very much.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mr. Shahzad from Gujarat. So I've been practicing criminal law for more than a decade. In the first place, I'm really thankful to Faraz, he's my friend as well, colleague as well. The respected members of the jury, judges, जिसमें हम सारे दोस्त academicians भी हैं और practicing lawyers भी हैं. First of all, I must applaud the way prosecution side represented their case. And definitely the defense side, the other side, also represented their case in the best possible way. I give them a big round of applause to both the sides. I would not touch upon the merits of the case now, just the way they conducted. A little bit of advice, suggestions for that. When you get a brief, go through the brief, go through the facts of the case, then apply your mind, then apply the law, and then finally find out a solution. What is your case theory? What is the moot point? What are the basic fundamental questions which you need to address? Number one. And then highlight these. For example, you got 4 questions here. Just make up a case theory. These are the facts, and this is one question, this is one fact, and then I have to support this fact with the law. Make it more logical, make it more convincing, make it more probable, possible, that these are the logics, these are the arguments, this is the way my case is better than the other side. These are the facts, and you make it more convincing. This is the world jugglery. You have to make a kind of drama. You have to make a kind of panoramic statement. Whatever I am saying is the best thing, closer to law, and a decision should be made in my favor. So these are the few things. Obviously, both the sides have represented their case wonderfully well, and best efforts. Last time I visited, it was wonderful, and this time it is even better than the last time I visited. So briefly, this is how I feel about it, and then जो conclusion होगा with the assistance of my colleagues, my friends, वो भी उस पे debate कर लेंगे. Thank you very much. Jury chief or members, Faraz Ashraf Khan साहब, दीगर फैकल्टी मेंबर्स और स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच, आपने हमें इनवाइट किया और एक हेल्दी एक्टिविटी देखने को मिली, बहुत अच्छा लगा। दोनों साइड्स ने बड़े ज़बरदस्त आर्गूमेंट दिए और मुदल्लल जो है वो बहस की, बहुत खुशी हुई। आप चूँकि हमारा फ्यूचर हैं, आपने बार को ज्वाइन करना है और एक अच्छे वकील बनना है, तो उसके लिए जैसा कि चीफ जूरी और मेंबर जूरी जो है उन्होंने आपके सामने चीज़ें जो रखी हैं, तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आवाज़ ऊंची होने की बजाय दलाइल जो हैं वो मुदल्लल होने चाहिए और उनमें जान होनी चाहिए, लॉ नोइंग होना चाहिए। और क्रिमिनल केस में स्पेशली डिफेंस जो साइड होती है उसने सबसे पहले डिफेंस लेना होता है कि हमने इस केस में क्या डिफेंस लेना है और इसमें कौन से ऐसे इक़दाम हैं या डिफेंस है जिसकी वजह से हम अपने मुल्ज़म या एक्यूज़ को जो है वो रिलीफ जो है वो कोर्ट से लेके दे सकते हैं। तो बड़े ज़बरदस्त आर्गूमेंट हुए दोनों साइड से। मैं यहाँ पे, आप सारे बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, उनके सामने एक दो चीज़ें और शेयर करूँगा कि अच्छा वकील होने के साथ साथ आपको और हमें सबको एक अच्छा इंसान होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और हमें इमाम गज़ाली के कौल के मुताबिक कि खुदा तक पहुँचने के बेशुमार रास्ते हैं, लेकिन इमाम गज़ाली ने जिस रास्ते का इंतखाब किया वो मखलूक खुदा की खिदमत है। तो मेरे नज़दीक इंसान की ज़िंदगी का मकसद सिर्फ अपने लिए जीना नहीं है, इंसान की ज़िंदगी का मकसद दूसरों के लिए जीना है और दूसरों के काम आना है। बतौर वकील मुझे तकरीबन 20-21 साल हो गए हैं। अल्लाह का शुक्र है, वालिदैन की तरबियत है और इसी पैटर्न पे काम कर रहे हैं कि दूसरों के लिए काम करना है। अगर कोई मुस्तहिक या कोई ऐसा बंदा आपके पास आ जाता है जो कि अफोर्ड नहीं कर सकता है तो उसकी हेल्प करनी भी हमारा फ़र्ज़ है। और अदरवाइज़ हम सोसाइटी के लिए, हम पब्लिक एट लार्ज के लिए कोई काम कर सकते हैं तो वो हमारा, मैं समझता हूँ कि फ़र्ज़ ऐन है। तो मैं
ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن جیلم کی طرف سے آپ لوگ جب آئیں گے اس پروفیشن کو جوائن کریں گے، آپ کو انشاءاللہ ویلکم کریں گے. آپ کوشش کریں اچھے اور پروفیشنل لائرز جو ہیں، جو وکلاء یہاں پہ پریکٹس کر رہے ہیں، ان کے پاس آئیں، ان کے ایسوسیٹ بنیں. جوڈیشری کی تیاری کریں. جوڈیشری میں جو ہے وہ ایک اچھا اسکوپ ہے آپ بچوں کے لیے، اچھے وکیل بن سکتے ہیں. تو میں فیکلٹی کو، اساتذہ کو، آپ اسٹوڈنٹس کو، آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک بہت زبردست کمپٹیشن یہاں پہ کیا ہے اور ہمیں ایک عدالت کا ماحول ہے، مکمل طور پہ ایک کورٹ پروسیڈنگ کا جو ماحول ہے وہ ان بچوں نے یہاں پہ دیا ہے. آپ سب مبارکباد سے مستحق ہیں. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ جی. میں تو سب سے پہلے اس آڈینس کو بہت بہت مبارکباد دوں گا جنہوں نے اتنے زیادہ ٹائم اتنے توجہ سے سنا اور اتنا انٹرسٹ لیا. تو مائی فیسیلیٹیشن گوز فار آل آف یو. اور دوسری طرف جو انتظامیہ ہے اس کیمپس کی، اس لاء اسکول کی، وہ بہت زیادہ خراج تحسین کی وہ مستحق ہے. جو ان کی جسے کہتے ہیں کور رسپانسبلٹیز بھی نہیں ہیں. کور رسپانسبلٹیز تو آبویسلی ان کی کلاس روم میں ہے. یہ اوور اینڈ بیانڈ جا کے ایکٹیویٹیز سپورٹ کر رہے ہیں، آپ کو اسپیس دے رہے ہیں، آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کہ آپ وہ ایسے بڑے بڑے ایونٹس ارینج کریں جس کی ارینجمنٹ بتاتے خود بہت چیلنجنگ ہوتی ہے. بہت زیادہ لوگوں کو ایک پوائنٹ پہ اکٹھا کرنا یہ ایک بہت بڑی اسکل ہوتی ہے. یہ 60 70 100 لوگ جو اکٹھے ہوئے ہیں، یہ کوئی اچانک سے تو نہیں ہوا. اس کے لیے کئی دن کام ہوا ہے، پلاننگ ہوئی ہے، لاجسٹک اس کے لیے مینس پرووائڈ کیے گئے ہیں، ہر کسی نے کنٹریبیوٹ کیا ہے، پلان کیا ہے، ہیلپ آؤٹ کیا ہے. تو یہ معمولی کام نہیں ہے. تو اس بڑے کام میں آپ سب کی کنٹریبیوشن ہے، اسٹوڈنٹس کی، فیکلٹی کی، ڈسٹرکٹ بار کی، بیرسٹر صاحب کی، حرمزیب صاحب کی، جو باہر سے آئے ہیں جنہوں نے یہاں بیٹھ کے اس کو ایک بہت کامیاب ایونٹ بنایا ہے. تو مائی ورڈس فار آل آف یو، ورڈس آف اپلاس. دوسری بات جس طرح سر نے ذکر کیا اس پروفیشن کے حوالے سے، تو یہ بہت یونیک پروفیشن ہے. ان اے وے یونیک پروفیشن اس سینس میں ہے کہ جب ہم ریاست کی بات کرتے ہیں، کروڑوں لوگوں کی ایک سویلائز زندگی کی بات کرتے ہیں، ان کی رائٹس کی بات کرتے ہیں، ان کی ریگولیشنز اور لائبلٹیز کی بات کرتے ہیں، تو یہ ایک بہت چیلنجنگ ٹاسک ہوتا ہے. کیونکہ ریاست بائی ڈیفینیشن جب پولیٹیکلی آرگنائزڈ ہو جاتی ہے تو بن جاتی ہے، اور ایکسٹرا آرڈینری جو پولیٹیکل پاور ہے وہ ریاست کو مل جاتی ہے. اب اس ایکسٹرا آرڈینری پاور آف دا اسٹیٹ کو ریگولیٹ کرنا اور اس کو چینلائز کرنا اور اس کو پبلک اور عوام کے انٹرسٹ میں تابع کرنا، یہ بڑا مشکل کام. لاز ہیں، جو انسٹیٹیوشنز ہیں، وہ ایکچولی ریاست کے انٹرسٹ پہ نہیں بنتے، وہ سوسائٹی کے انٹرسٹ پہ بنتے ہیں، وہ عوام کی سہولت کے لیے بنتے ہیں. تو یہ جتنے لاز ہیں، آئین ہے، قوانین ہے، ادارے ہیں، یہ سرکار کی انٹرسٹ پہ نہیں بنے. ہمیں اس پہ کلیئرٹی ہونی چاہیے. یہ سب عوام کی خدمت اور عوام کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بنتے ہیں. جب ہم اس ایکویشن کو دیکھتے ہیں تو ایک سائڈ پہ ریاست ہے اور دوسری طرف پہ معاشرہ ہے. وکیل وہ انسٹیٹیوشن ہے، وہ فرد ہے جو برج بنتا ہے ریاست اور معاشرے کے درمیان. یعنی ایک سائڈ پہ پاور ہے، ایک سائڈ پہ گورنمنٹ ہے، گورننس ہے، اور دوسری سائڈ پہ گورنڈ ہے. تو گورنڈ اور گورننس کے درمیان جو برج ہے وہ وکیل ہے، وہ لیگل پروفیشن. لیگل پروفیشن یہ دیکھتا ہے کہ ریاستی اختیارات ان قوانین کے مطابق جو کہ پبلک انٹرسٹ پہ بنے ہیں وہ اس کے مطابق چلے. تو ریاست کو اکاؤنٹیبل کرنا، ریاست کے پولیٹیکل پاور کو ریگولیٹ کرنا، کنٹرول کرنا، اور اس کو ود ان دا باؤنڈز آف لا رکھ کے عوام کی خدمت میں اس کو استعمال کرنا، یہ بہت مشکل کام ہے، بہت چیلنجنگ کام ہے. لیکن یہی فارچونیٹلی یہی ڈیوٹی لیگل پروفیشن کو ماڈرن ورلڈ میں دی گئی ہے کہ لیگل پروفیشن یہ دیکھتا ہے کہ ایک آرڈینری سٹیزن جس کے شاید کوئی ریسورسز نہیں ہوتے، وہ لیگلی پوری ریاست کو تھرو کورٹ پیٹیشن کر لیتا ہے. تو یہ بہت ایکسٹرا آرڈینری ایک سچویشن ہے جس میں ایک لاوارث انسان جس کا شاید کوئی بھی آگے پیچھے نہ ہو، ایک وکیل کے تھرو وہ ملک کی پوری ریاست کو، اداروں کو، گورنمنٹ کو ایک عدالت میں ود ایکوالٹی آف آرم آ کے کھڑا کر دیتا ہے. ایک سائڈ پہ میں ہوں، بالکل لاوارث ہوں، دوسری طرف پہ پوری ریاست ہے، لیکن ایک وکیل صاحب کے تھرو وہ ریاست آ کے میری برابر پہ کھڑی ہو جاتی ہے، اور جج صاحب پھر انشور کرتا ہے کہ جتنا رائٹ کا ہے اتنا ہی لیفٹ کا ہے. تو یہ ایک بیوٹی ہے اس سسٹم کی اور اس نظام کی جو کہ فارچونیٹلی ہمارے ملک میں بھی ہے.
تو ٹھیک ہے مسائل چیلنجز وہ ہر جگہ رہتے ہیں، جب لوگ ہوں گے تو مسئلے ہوں گے، لیکن جہاں تک ان مسئلوں کی ریزولوشن کی بات ہے تو ایویڈنس یہی ابھی تک ایز آف ٹوڈے جو ایویڈنس آ رہا ہے کہ انسانی معاشروں نے بہت زیادہ فلاح اور ترقی جو کی ہے تو اس میں جو رول آف لا کا ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ اوور ویلمنگ ہے. آپ رول آف لا کو، جسٹس سسٹم کے انسٹیٹیوشن کو ایک سیکنڈ کے لیے امیجن کریں کہ یہ نہیں ہے تو ایک دم سے یہ پورا معاشرہ گتم گتا ہو جائے گا اور کچھ نہیں بچے گا. تو ان چیزوں کو ریگولیٹ کرنے میں، اسموتھ بنانے میں جو بہت ڈومیننٹ رول ہے وہ ایک فری بار کا ہے، انڈیپینڈنٹ بار کا ہے اور لیگل پروفیشن کا ہے. جب ہم آتے ہیں ایک وکیل کی طرف اور اس کے اسکلز کی طرف، اس کے نالج کی طرف، تو آبویسلی بڑی چیزیں اس میں کار فرما ہوتی ہیں. آپ کا علم بھی بہت ضروری ہے، آپ کا نالج بھی بہت ضروری ہے، آپ کے آرگومنٹ میں لاجک بہت ضروری ہے، سب اپنی جگہ ہے. لیکن ہیونگ سیڈ آل دس، وکیل کے لیے اس سے بھی آگے جانے کی ضرورت ہوتی ہے. سب سے پہلے تو آپ نے جسے کہتے ہیں نا کہ آپ نے آڈیبل ہونا ہے، اس سینس میں کہ لوگ آپ کو سنیں، آپ کیچ کریں لوگوں کی توجہ کو. سب سے اہم یہ ہے. سینکڑوں لوگ بولتے ہیں، شاید وہ ایک ہی بات کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کی بات کی بڑی ویلیو ہوتی ہے اور وہی بات جب کوئی اور شخص کرتا ہے تو اس کی اتنی ویلیو نہیں ہوتی. پوئٹری ہمیں پتہ ہے عام ہر کوئی کرتا ہے، لیکن اب ایک بہت اچھا سنگر اسی پوئٹری کو گاتا ہے تو اس کی ویلیو ایڈیشن کیا ہو جاتی ہے. میرے جیسا ماٹھا شخص گانے کی کوشش کرے گا، اس کو آپ کیا اہمیت دیں گے. تو یہی لیگل پروفیشن بہت اہم ہے کہ وکیل کو اپنے آپ کو جسے کہتے ہیں نا کہ اس قابل بنانا ہے، اپنی اسکل کو ڈیولپ، تو اس کو لوگ بہت توجہ سے سنیں، وہ آپ کی اٹینشن کو کیچ کریں. اٹینشن کیچ کرنا فرسٹ پوائنٹ آف سکسیس ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ انشور کریں کہ میں مجبور ہو جاؤں کہ میں آپ کو سنوں. تو دس از ویری امپورٹنٹ. تو اس کے لیے جو ہم آرٹ آف ایڈوکیسی کی بات کرتے ہیں، اسکل کی بات کریں، پریزنٹیشن کی بات کریں، اور جہاں تک کمیونیکیشن ہے تو کمیونیکیشن صرف ورڈ آف ماؤتھ نہیں ہے. کمیونیکیشن میں 1001 چیزیں ہیں. باڈی لینگویج اس کی بڑی پرائمری امپورٹنس ہے. وکیل صاحب اگر کانفیڈنٹ ہے، ریلیکس ہے، ویل ڈریسڈ ہے، کلین اینڈ نیٹ ہے، cool and calm ہے، he definitely will be attracting lots of attention. vis-a-vis a person جو کہ ڈسٹرب ہے، خود شیکی ہے، خود اس کا کانفیڈنس ہلا ہوا ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس پہ ہم کام کر سکتے ہیں اور ہم ان چیزوں کو امپروو کر سکتے ہیں. تو کانفیڈنس لیول، آپ کی لکس، آپ کا کورٹ کو ایڈریس کرنا اور کورٹ کو رسپیکٹ دینا، یہ بہت اہم ہے. رسپیکٹ لینے کے لیے رسپیکٹ دینا بہت ضروری ہوتا ہے. تو آپ کورٹ کو کتنا رسپیکٹ دے رہے ہیں، کلائنٹ کو کتنا رسپیکٹ دے رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے انٹریکٹ کر رہے ہیں، وکیل کے لیے یہ ساری چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں. اور انہی مقاصد کے لیے ایسی ایکٹیویٹیز کا ہونا بہت ضروری ہے جس میں ہم اپنے آپ کو پبلک کے سامنے لے آتے ہیں، ہم پرفارم کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اور اپنی پرفارمنس کو پبلک ویو کے سامنے اوپن کرتے ہیں. جب تک کوئی چیز پبلک کے سامنے نہیں آتی اس کی کوئی ویلیو نہیں بنتی. تو یہ جو میرے بھائی تھے، بہنیں تھی دونوں سائڈوں سے، انہوں نے یہ کریج کیا کہ وہ پبلک کے سامنے آ گئے، انہوں نے شوکیس کیا اپنی اسکل کو، اپنی کمپیٹنس کو، اپنے پروڈکٹ کو، جس کو ہم بہت اپریشیٹ کرتے ہیں اور بہت زیادہ ان کے اچھے مستقبل کے دعا گو رہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, honorable guests, honorable respected colleagues, and Fellowship Khan, Law Department, Assalamu alaikum. بیٹا لائف میں تھیوری اور پریکٹیکل ان دونوں میں بہت ڈفرینس ہوتا ہے. میں یہ فیلوشپ آپ کی ایفرٹ کو ایکنالج اور کنٹریبیوشن کو کنگریچولیٹ کرتا ہوں کہ جنہوں نے جن لوگوں کے پاس پریکٹیکل ایکسپوجر ہے ان لوگوں سے ٹائم لے کے آپ کے سامنے ان کو لا کے بٹھایا ہے ججز کی شکل میں، اور آپ لوگوں کے لیے سیکھنے کا یہ بہترین موقع ہے اور اپرچونٹی ہے. میں کئی انسٹیٹیوشنز کے لوگوں کو جانتا ہوں، لا ڈپارٹمنٹ کو بھی جانتا ہوں جہاں پہ یہ پریکٹس نہ ہونے کے برابر ہے. تو بیٹا ایک بات لائف میں یاد رکھیے گا کہ جو سینئر لوگ ہوتے ہیں وہ آپ سے کوالیفیکیشن میں بھی سینئر ہوتے ہیں، ایج میں بھی سینئر ہوتے ہیں، ایکسپیرینس میں سینئر ہوتے ہیں، اور سب سے اہم چیز ویژن اور ایکسپوجر میں آپ سے سینئر ہوتے ہیں. تو ہر شخص اپنے مسٹیک سے سیکھ سکتا ہے، لیکن میرا خیال ہے آپ نے سنا بھی ہوگا وائس مین وہ شخص ہوتا ہے جو دوسروں کی مسٹیک سے سیکھتا ہے. تو یہ جو سینئر لوگ ہیں ان لوگوں کا لائف ایکسپیرینس ہے. ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کی جتنی ایج ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی سینئر پروفیسر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جتنی آپ کی ایج ہے شاید ان کا اس سے زیادہ ایکسپیرینس ہے.
تو ان لوگوں کا جو ایکسپیرینس ہے وہاں پہ آپ لوگوں نے بیٹھ کے ڈیفینیٹلی خاصا نے آپ کو بریف بھی کیا ہوگا کہ آپ نے تمام باتیں ان کی بہت وجہ کے ساتھ سنی ہوں گی. بلکہ مجھے چھوٹا سا مزاح ہے یاد آ گیا ہے. مذاق اور مزاح میں فرق ہوتا ہے. مذاق وہ ہوتا ہے جس سے کسی کی دل آزادی بھی ہو سکتی ہے, لیکن مذاق کی وجہ سے کسی کی دل آزادی نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لائف میں ہمیشہ مذاق کیا ہے, مذاق نہیں کیا کبھی بھی کسی شخص کے ساتھ. تو مذاق ہمیں آگے شیئر بھی کر دینا چاہیے. میری ایک اسٹوڈنٹ ہے سیاد آنریبل چیف گیسٹ, شی واز ورکنگ کرنٹلی شی از آلسو ورکنگ ایز اے ڈپٹی کمشنر. تو اس نے فیس بک پہ شیئر کیا کہ آئی ایم 18 ایئر اولڈ پلس 18 ایئر از مائی ایکسپیرینس. تو میں نے نیچے رپلائی کیا کہ فیمیل ہمیشہ کالا کی ہی رہتی ہے, اپنی لائف ان کا ایکسپیرینس. تو یہ لائف سائڈ میں ایک جوک تھا یہ. تو بیٹا میں امید کرتا ہوں اور خاص طور سے میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ یہ ہمارا پنجاب یونیورسٹی جیلم کیمپس میں انہوں نے ایک ایکسیلنٹ ایڈیشن کی بنیاد رکھی ہے. سر آنریبل چیف گیسٹ, یہ 4th ایئر ہے کنزیکٹیو فارغ شرف خان صاحب یہاں پہ لا موڈ کمپٹیشن کو اپنے جو ریسورسز ہیں منیمم ان میں رہتے ہوئے باقاعدہ اینول بیسس کے اوپر اس کا انعقاد کر رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی وی شوڈ گیو اے ہیوج راؤنڈ آف اپلاز فار دیز ایکٹیویٹیز. At the end, again, at the Director Campus, I would like to say thank you very much. آپ لوگوں نے بہت زیادہ سفر کر کے, ٹریول کر کے, کاسٹ بیئر کر کے, اور سب سے اہم چیز ہے ٹائم. آج کے دور میں بیٹا اگر کسی بندے کو آپ پرابلم میں دیکھتے ہیں تو شاید فائنانشلی آپ اس کی ہیلپ کر دیں, لیکن ٹائم کی آپ اس کو اسپیس نہیں دیں گے. ٹائم اس کے لیے آپ کے پاس نہیں ہوتا, یہ آپ نے لائف میں دیکھا ہوگا. تو سینئر لوگوں کے پاس میں خود ڈائریکٹر کیمپس ہوں, ابھی 5-10 ڈاک وغیرہ نکالنے کے بعد میں یہاں پہ پہنچا ہوں, تو یہ لوگ مجھ سے بھی زیادہ بزی ہیں. تو میرے خیال میں سب لوگوں کے لیے پلیز گیو اے ہیوج راؤنڈ آف اپلاز. بلکہ اب تو میں یہ کہوں گا کہ قائد اعظم یونیورسٹی بھی ہماری ہے, کیونکہ اس کے وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی سے ہی گئے ہیں. تو اس لیے ہماری آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ مزید جو کوآرڈینیشن ہے, کولیبریشن ہے, وہ کنٹینیو رہے گی. اگین آئی ووڈ لائک ٹو سے تھینک یو سو مچ. Please welcome Mr. Jamil Aziz on the stage. السلام علیکم. اپنے مہمان گرامی کا شکریہ ادا کروں کہ پچھلی دفعہ کی وہ تشریف لائے اور ماشاء اللہ اس دفعہ پھر انہوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی. پچھلی دفعہ بھی وہ اقوال زرعی چھوڑ کے گئے جو آج بھی ہمارے بچے یاد کرتے ہیں, اور آج بھی انہوں نے جو ہماری جو جہاں تک میرے آپ کے سامنے آنے کا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں کہ میں شکریہ ادا کروں ڈسٹرکٹ بار جیل. آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے سامنے جہاں پہ لیگل ایگل کا ذکر ہے وہاں پہ ڈسٹرکٹ بار کا بھی ہے. باقی وہ بچے جنہوں نے جدوجہد کی ہے, میں چاہوں گا کہ ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آپ سب اسپیشل تالیاں بجائیں. یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے 5 سال جدوجہد کی, اور یہ چوتھا جو آج ہم اینول ایونٹ کر رہے ہیں, ان میں ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے انڈر دی سپرویژن آف مس عظمیٰ. تو ان کے لیے بھی اب بات ہو رہی ہے ڈی بی اے کی. میں نے کہا کہ ڈی بی اے بھی لکھا ہوا ہے. اس سے پہلے بھی ڈسٹرکٹ بار نے ہمارے ساتھ جو تعاون کیا ہم اس کے بہت مشکور ہیں, اور میں چاہوں گا کہ آج نئے صدر صاحب ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا یہ سال ہے, اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں یہ توقع کرتا ہوں کہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن جیلم آئندہ بھی اسی طرح ہمارے ساتھ تعاون کرتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ موسٹلی جب ہم جہاں سے فارغ ہوتے ہیں, ہمارے اسٹوڈنٹ جب فارغ ہوتے ہیں تو وہ انہی کے پاس پہنچتے ہیں. اگر آج ان کا ہمارے ساتھ یہ تعلق ہو کہ یہ ہمارے بچوں کی اچھی سرپرستی کر رہے ہیں, تو وہ ان کے وہ تعلقات جب وہاں پہنچیں گے تو اور زیادہ مضبوط ہوں گے, اور اس طرح جو دوریاں نئے بندے اور وہاں پہ بیٹھے ہوئے کے درمیان ہے وہ وقت سے پہلے دور ہو جائیں گی. اور اس طرح یہ پراپر ہمارے بچوں کی رہنمائی کریں گے, اور ہمارے بچے انہی کی طرح اچھے لائق بن سکیں. آج جمعہ بھی ہے, نماز کا ٹائم بھی ہوتا جا رہا ہے, اس لیے میں ڈاکٹر پروفیسر شہزاد صاحب اور اپنے منسٹر صاحب اور کامل صاحب کو شکریہ ادا کرتا ہوں
اور خصوصی کا ڈاکٹر صاحب اپنے جو ہمارے ڈائریکٹر ان کا شکریہ ادا کر وہ تشریف لے آئے. ان کے بغیر PUJC کا فنکشن میں کچھ نہیں کہتا، آپ کو فیصلہ ہے. جنہوں نے یہ جدوجہد کی ان بچوں کا شکریہ. علماء کو اللہ تعالیٰ اور توفیق دے اس سے اچھا پروگرام پیش کریں. جدید کو میں مشہور ہوں ان کو پھر بھی ہم تقریباً کا وقت لیتے رہیں گے. اور ڈسٹرکٹ مارک کے عہدے دوران ہر سال بدل جاتے ہیں. اگلے سال کون ہوگا مجھے نہیں پتا جی، لیکن دیدی یہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی. ہمارا تعلق دیدی سے بالکل قائم رہے گا. اللہ دیدی کو قائم رکھے اور ان کو ہمارے بچوں کی ترقی کرنے. فیصلہ قیام کر لیا ہوگا تو میں اب زیادہ دیر وقت نہیں لیتا. یہ فیصلے کے بعد کچھ چیزیں دیکھیں، ٹیبل بھی سجا ہوا ہے جس میں بھی ٹائم لینا ہے اور ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے. Baकी members of the jury, Dr. Suhail, Fair Alam Sheikh Saab, and then Ikram al-Haq, President Bar. I'm really thankful to all of them. Such a wonderful atmosphere, which I saw last time, and it is just a repetition of the same. Mooting competition basically goes down to enhancing and honing your skills. It is method to improve how to deal with a case. This is a part of training, practical training, that how to represent a case in a court. Law being a dynamic field, yes it is. How law is dynamic? It deals with the profession of doctors, it deals with the profession of science, chemistry, physics, social sciences, and many other. It is a combination and a mixture of art and science. This is how you can explore your abilities. This is how you can expose yourself. This is how you represent yourself before the society. Of course, we are human beings, part of this society, and we have to put up ourselves against all those odds, those challenges, and make a life a challenge, obviously. Struggle hard for that. Set up your goals. जब आप goal set करते हैं, make effort for that. You decided the day you came to this institution, you decided I am going to become a lawyer. अगर जिंदगी में काम करना है तो फिर दबंगी करना है. वरना वो पंजाबी में कहते हैं पढ़े रोने ना बंदा ना ही रोए जंगा. So if you have decided, you have chosen this thing that you want to be a lawyer, so be a good lawyer, be a top lawyer, be a professional lawyer. And for that, first thing, Dr. Saab ne badi zabardast baat ki, be a good human being at the heart. हमारे बार के members elections भी लड़ते हैं. Be a good human being, then become a lawyer, then participate, contribute into a society, because you are the limbs of the society. You are a limbs of the system. You work it out, you work in an institution. You are a student today, you are a lawyer tomorrow. You could be a prosecutor, you could be a judge, you could be इस side से भी आ सकते हो, उस side से भी आ सकते हो. Wherever you go, remember your institution, they have developed you, they have brought to such a level that you flourish, develop, and make your mark, and then prevail. Now, the merits of the case. Merits of the case, इसमें 3-4 basic questions से whether it falls within the definition of wali or not. इसमें section 305 है, 305 and 306C basically. आप मुझे वो दे दो, Barrett. For that reason, to my understanding, he does not fall within the definition of that wali. He does not fall within the definition of that wali. And it goes down in 305 subsection A, it becomes the case of one of the honor killing. It does. Why? Ahmad got married with Sumaira. They got a baby, Ali. He had a turbulent history. Father, mother, they had obviously throughout fighting history. Childhood problem Aman had.
and then obviously got married at the age of 29. She left the home due to these reasons. She was staying at her parents' house. Sumaira kahan pe ठहरी थी? माँ बाप के घर. Chilling, no problem. Suddenly, Ahmed thinks that Ali is not his son. एक टाइम बकरस होती है, दावा आता है, दावे के बाद then he goes down कि जनाब ये मेरा बेटा नहीं है. Then he thinks, he ponders, he meditates, he plans, and he commits an offense. Am I clear to everybody? सबको समझ आ रही नहीं आ रही? क्रिमिनल लॉ भी पढ़ा है ना कुछ? थोड़ा या ज्यादा? Offense, to make an offense, मैं आपके 5-7 मिनट ले जाऊंगा फिर तक ना ही. What makes an offense? Number 1, actus rea. Fact and issue mean dispute. Relevant fact, बाकी सारा evidence. Fact and issue, the dispute between the parties. Ahmed killed Sumaira in a way by throwing acid. Now, action is there, mens rea is there. How come the mens rea? Intention was there, he made it out, he thought it out, he planned it out, he carried out, he came to the house of Sumaira and then threw an acid. It is probable, quite probable, ضروری نہیں ہے کہ آپ چھری سے مارے, خنجر سے مارے, سیدھا فائر مارے. The probable solution to my understanding is he threw acid on the face. Though generally نہیں تھا, لیکن anticipated تھا, reasonable تھا. It would have hurt anybody, it would have destroyed anybody, it would have killed anybody. بچہ ہے, تھوڑی ایج کا ہے, obviously. So action is there, the mens rea is there, the intention is there, the aim is there, the purpose is there, the desire is there, design is there. So both the things are there. Now, third thing, what are the concurrence? یہ نہیں ہے پچھلے سال سوچا ہے کہ اس کو گولی مار دوں گا. Concurrence is there, mean actus rea and mens rea coincide at the same time. He thought it out, executed, he killed. And then fourth thing, criminal law میں 4 چیزیں. What's the defense? Whether she consented? No. Whether she consented, یا وہ self defense میں کر رہا ہے, کیا defense ہے اس کے پاس? Sudden provocation. No, it's not a case of sudden provocation. Heated debate نہیں, heated discussion نہیں ہوئی. He reached there, planning پہلے کی, message پہلے کیا, illegitimacy of child اس نے پہلے challenge کیا, and said and text and video جو بھی اس نے کہا. And then obviously there is no valid defense for that. There's no valid defense for that. It means actus rea is there, mens rea is there, concurrence is there, and there is no valid defense with the defense or accused to say that I did such and such thing and I got such and such. Surgical operation جاتے ہیں آپ کے پاس defense ہے, rebuttal میں قتل کرتے ہیں defense ہے, provocation میں کرتے ہیں defense ہے. But 2005 and 6 I reckon there is a judgment in that where they've said honor killing not allowed in Pakistan. It is a murder. It is a murder. 305, it goes down, the heir of the victim according to so and so shall not include exception میں لے آیا اس کو. 304 exception میں 5 exception میں لے آیا. It is when it is a case of a pretext of honor killing. Base کیا ہے, reason کیا ہے کہ بچہ غلط ہے, پھر hyper ہو گیا, temperament چلا گیا. And then another things, what excludes this from 306 and punishment under 308 is 306 is subclass C है. When any worry of the victim is the direct descent, how low ever जितना भी छोटा of the offender. अब एक माँ मरने वाली है और बाप का descendant है ये और माँ का भी descendant है. So this excludes him from that. This is not a case of qisas. This is not a case of it is a case under 302B. There is a recent judgment on that if you want to study. Obviously یہ بہت لینڈ مارک ججمنٹ آئی ہے اس طرح کے کیسز کو پڑھنے کے لیے. When it comes to the ambit of 302A, it falls within qisas. When it comes to ta'zir, it falls under 302B, and when it's provocation 302C. ججمنٹ کیا ہے وہ کسی نے ریفر نہیں کی ابھی تک. 2022 SCMR 1187 سے لینڈ مارک ججمنٹ. قتل کو سمجھنا ہے تو یہاں سے پکڑیں. So my submission in that regard is, for the sake of these circumstances, succession mein he is wali. In other cases he is wali for that purpose, but in this case of qisas and ta'zir, he does not fall within the definition of wali.
Second comes, باقی آپ کے کوشچن باقی بھی ہیں سارے, میں اس کو کنکلوڈ ایسے کروں گا. فقیر حسین جو کیس انہوں نے ریفر کیا ہے, فقیر اللہ ورسز خلیل الزمان 1999 SCMR 2203, that is the right law. But the facts of the case, اس کے اور اس کے same facts سے, father killed mother and they had a child, minor child, and then he was convicted under 302B. 302B, اور یہ that was upheld in PLD 2015 Supreme Court 77. اس میں اس کو upheld کیا کہ اس طرح کے circumstances میں it's not fully, he is culpable or can be sentenced under 302B, and sentence جو ہے that has been awarded death sentence. اس کو ڈیتھ کیا, اور کنفیشن پہ بھی آپ کی بڑی ڈیٹیل آرگومنٹس ہوئی اس پہ. اٹس کنفیشن کا 164 that has to be read with 364. There is a procedure for that. Those are the relevant facts, goes into details of the case کہ کیا pro and contra ہوا. That's not a debatable. The offense against that person stand proved in a way. In a case of admission, criminal میں بھی admission ہوتا ہے, civil میں admission ہوتا ہے. To my understanding, if you go to cross examination that goes unrebutted, then obviously law of admission or evidence سے اس پہ apply کرتے ہیں. ایک اور چیز اس میں انہوں نے کہی ہوئی ATA related. ATA is not attracted in this case, not at all. اب آصف سعید کھوسا صاحب کی فل بینچ کی ججمنٹ 8 ممبرس کی تھی. انہوں نے اس بیسک جو ریشنل ڈیولپ کیا, واٹ از دا مینز ری آف دیٹ. مینز ری آف دیٹ از پرسنل وینڈیٹا, پرسنل گریف اگینسٹ دیٹ پرسن. اس میں ذاتی معاملات پہ تھے, اور اٹ از ناٹ دی افیکٹ وچ اٹ واز کریٹڈ, اٹ واز ناٹ دی آفٹر میتھ وچ واز کریٹڈ after that occurrence. So بہت سے کیسز ہم کرتے ہیں ATA میں, اس میں ATA اپلائی نہیں ہوتا. Now, the question about the prosecution and defense, I suppose on my right hand side, these were the appellant guys, and the other side was the other side. Both the side pleaded very well. Both the side wonderfully. Give them both the sides a big round of applause for both the sides. Prosecution اور defense نے اپنے ڈومین میں رہنا ہوتا ہے نا. آپ کا کیس لایا, آپ نے سپورٹ کیا, آرگومنٹ دیے, لاجک دیے, کنونس کیا, but obviously the case has to go on one side in any way. It has to go on one side in any way. میں سچ سے اور باقی دوستوں سے they were of the view کہ اسی سائڈ پہ جا رہے ہیں. In the end جمعہ کا ٹائم ہے. Have a wonderful جمعہ. اور Deans فراز, آپ been colleague, Uzma میری اسٹوڈنٹ بھی ہے. She been a wonderful student there as well, and obviously she is flourishing here, supporting the students, members of the jury. Thank you every much. اور اگلے آپ نے انشاءاللہ ہمارا آگے بھی آپ کے ساتھ رہے گا, اور آپ کے لیے بہت سی نیک دعائیں ہماری. Thank you. Stay blessed. It has been a great honor for me to be part of Legal Mood Society. On the behalf of Legal Mood Society, all of the jury members, especially to Chief Judge and particularly to all of the judges who came here, who gave us such a ہمارے لیے بہت ہی موٹیویشنل ہے. اور ان شاء اللہ ساتھ ہی میں تھینکس کہوں گا مس عظمیٰ خاتم جنہوں نے جو ہے سارے ایکٹیویٹیز کو لیڈ کیا, اور ساتھ ہی جتنے سپورٹر ٹیچرس تھے, جس طرح جمیل عزیز صاحب ہیں, جناب توقیر صاحب ہیں, نوید صاحب ہیں, شبی صاحب ہیں, ان سب کا بھی بہت شکریہ. انہوں نے اسٹوڈنٹس کو فلی گائیڈ کیا. جب ہم ان کے پاس کسی بھی قسم کی ریکویسٹ لے کر کے کوئی گائیڈنس لینے کے لیے, تو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ہمیں گائیڈ کیا اور بہت اچھے طریقے سے انسپائر کیا, جس کی وجہ سے آج یہ ایونٹ سکسیزفل ہو چکا ہے. اس کے بعد میری جتنی بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, اینڈ تھینک یو ویری مچ.